سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یہ تو تھا انفرادی طور پر آپ نے درود پڑھا جو اجتماعیت کی شکل اختیار کر کے، یعنی آپ نے تنہا پڑھا اور سب نے تنہا پڑھا اور سب نے مل کر یوں پڑھا تو اجتماعی صورت بن گئی. اب یوں کر لیں کہ فالو کر لیں، میں پڑھاتا ہوں آپ دہرا لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس رجب المرجب عطا کیا، جس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بیچ یہ جلوہ فگن ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اس ماہ مقدس کو کئی یادگاریں حاصل ہیں، جن میں ایک عظیم الشان یادگار جس سے منسوب یہ پروگرام ہے ہمارا جشن غریب نواز، جشن سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماہ رجب کی چھٹی تاریخ جسے ہم چھٹی شریف کہتے ہیں، اسے نسبت حاصل ہے عرس غریب نواز سے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چھٹی شریف کہلاتی ہے، در حقیقت یہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہے، یعنی آپ کا اسی شب وصال ہوا تھا. 11ویں ہم کہتے ہیں، 11ویں ہم 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہوتی ہے. تو وہ شب 11ویں ہوتی ہے، یوم عرس ہوتا ہے تو عین 11ویں شریف ہوتا ہے. اپنے علم میں یہ بات رکھے. اس کے علاوہ بھی اس ماہ مقدس کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، ان میں سے ایک 15 رجب المرجب بھی ہے. 15 رجب المرجب کو نسبت ہے حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ کو پتہ ہے سیدنا امام جعفر صادق کون ہے؟ آپ کہیں گے ایک بزرگ ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہا آپ نے، ایک بزرگ ہوں گے. ایسے یاد رکھ لیں، ہم اپنا جو شجرہ پڑھتے ہیں، منظوم شجرہ، جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پروان شمع رسالت جبل الاستقامت سراپا خیر و برکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت القاری المفتی الحافظ الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیکھیں ہمیں ہمارے اس شیخ نے، ہمارے امام نے نا کہیں بھی محروم نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ ان کی رہنمائی موجود ہے. اور ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ اب کیا، جب تک دنیا قائم ہے نا، اہل ہند اپنے آپ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں کر سکتے. وہ احسان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا. جو بات میں عرض کر رہا تھا، 15 رجب المرجب کو نسبت ہے سیدنا امام جعفر صادق سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو منظوم شجرہ لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سجد سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا۔ یہ جو صادق ہے نا، یہ سیدنا امام جعفر صادق ہے۔ اب ان کو ایسے یاد رکھ لیں، ان کا شجر مقدس سیدنا امام جعفر صادق کے والد ہیں حضرت سیدنا امام باقر۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ آپ کے والد ماجد ہیں حضرت سیدنا امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد ماجد سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شجرہ ایسے یاد رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ عموماً لوگ ان سے واقف ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر، اور سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں سیدنا امام جعفر صادق۔ تو ان کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ان کی تاریخ عرس ہے 15 رجب المرجب، جس 15 کو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نیاز دلائی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کنڈے کی نیاز۔ بعضوں کی عقلوں کا کنڈا ہوتا ہے، اس کو سن کر وہ صدمے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سی نیاز ہے، اور یہ ویسے تو ان کو نیاز ہی سے الرجی ہے، اور کنڈا سن کے ان کی عقلوں کا، دماغ کا، عقیدے کا سب کا کنڈا ہو جاتا ہے۔ کنڈا کہتے کس کو ہیں؟ کنڈا مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے مٹی کے برتن کو پسند فرمایا ہے کھانے کے لیے یا پانی پینے کے لیے۔ وہ بھی کیوں کہ مٹی کا برتن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک سادگی رکھتا ہے نا اپنے اندر، جس کے مزاج میں سادگی ہو، عاجزی ہو، تو وہ ایسی اشیاء کو بھی اختیار کرتا ہے کہ جس سے سادگی ہی کا اظہار ہو، اور جس سے طبیعت سادہ رہے اور نفس کی مخالفت ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے مٹی کے برتن استعمال فرمائے۔ اس نیاز کو بھی، چونکہ یہ نیاز آج کی تو نہیں ہے، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا ہوگا تو مٹی کے برتن ہی میں اسے جمایا گیا ہوگا، کھیر وغیرہ جمائی گئی ہوگی، تو اسے کنڈوں کی نیاز کہا گیا، اس لیے اسے کنڈے کی نیاز کہتے ہیں۔ اگر کوئی اسے کہے نیاز جعفر صادق یا نیاز امام جعفر صادق تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ کب کی جائے گی؟ 15 رجب المرجب کو۔ ہمارے ہاں جو معمول ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ شرعی طور پہ غلط ہے، معمول یہ ہے کہ لوگ 22 رجب المرجب کو کرتے ہیں کنڈے کی نیاز۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ 15 رجب المرجب کو کی جائے۔ 11ویں کی نیاز آپ کب کرتے ہیں؟ 11 تاریخ کو کرتے ہیں نا، غوث پاک کی نیاز۔ یوں تو پورے سال کر سکتے ہیں، بڑی 11ویں کسے کہتے ہیں آپ؟ 11ویں شریف کو کہتے ہیں، نیاز بھی 11ویں کو کرتے ہیں۔ 12ویں کی نیاز 12 تاریخ 12 ربیع الاول کو کی جاتی ہے۔ چھٹی شریف کی نیاز جب غریب نواز سے منسوب کر کے ہم خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں تو عین 6 رجب المرجب کو کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ عرس 15، تو نیاز بھی 15 کو ہو جانی چاہیے، 15 کو کر لیں۔ اب اگر کسی نے نہیں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے تو جب چاہے کر لے، اگر 22 کو کرتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ بس ایک مشورہ یہ ہے کہ چونکہ 22 رجب المرجب کو نسبت ہے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ سے، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے۔ اب اگر 22 کو یہ نیاز کرتے ہیں تو ان دونوں بزرگوں کو خصوصیت کے ساتھ اس نیاز میں ایصال ثواب کر دیں، یعنی یہ نیت کریں کہ یہ جو ہم نیاز کر رہے ہیں اس کا ایصال ثواب سیدنا امام جعفر صادق کو بھی ہو اور سیدنا امیر معاویہ کو بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔
ضرور کیجیے. اس نیاز کی برکتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کنڈے کی نیاز کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کام رک گیا ہو، نہ ہوتا ہو، نہ اٹک گیا ہو، پریشانی میں ہو اور وہ کام نہیں ہو رہا ہو، تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیاز دلائے، اس نیاز کی برکت سے اس کا رکا ہوا کام ہو جائے گا. تو اس نیت سے کیجیے گا. اچھا، ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے نا تو اس سے پہلے نیتیں کرنے کا اپنا ذہن بنائے. ہمارے یہاں نیتیں نہیں ہوتی، جو کام ہوتا ہے بس حسب معمول ہوتا ہے، ایز اے روٹین ہوتا ہے. But if you want to do anything, or if you want to do any work now, first we have to make our intention. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے ہمیں اس کی نیت بنانی چاہیے. کیوں؟ حدیث پاک میں ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. آپ کا عمل یہ ہوگا کہ آپ نیاز کرائیں گے نا، اس سے بھی بہتر عمل کر لیں کہ اچھی اچھی نیتیں فرمانے. تو یہ نیت کر لیں. مثلا میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ تا زندگی یاد رکھیے گا. کیا؟ جیسے ہم کسی بزرگ کی نیاز کرتے ہیں نا، تو نیاز کریں اور نیت کرے کہ اس کا ایصال ثواب میں فلاں بزرگ کو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کے صدقے میری فلاں آفت ٹال دے، فلاں مصیبت دور کر دے، فلاں پریشانی دور کر دے، رزق میں برکت دے، اولادیں بھی نیک ہوں، آفتیں بلائیں ٹلیں. سو میں نیاز کرتا ہوں. یوں کریں نا نیاز، دیکھیں پھر کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اچھا، نیت جو ہو عمل سے پہلے کی جائے گی. یہ نہیں کہ نیاز مک گئی تو آپ نیت کرتے بیٹھے ہوئے. جبکہ اس وقت بھی اگر کوئی کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ پہلے سے ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں نیاز کرنی ہے، تو اسی وقت وہ نیتیں فرما لیا کریں. میں نے دوران خطبہ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد قرآن ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بچاؤ. قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ. واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو کیا کرو؟ بچاؤ. بڑی توجہ کے ساتھ آپ بیان سنیے گا، کیونکہ یہاں آپ آئے ہیں سننے کے لیے، نہ کہ آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے. یا اس کی گراؤنڈ تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، مسجد بھی دیکھی بھالی، ہال بھی دیکھا بھالا ہے. تو آج بیان پہ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ حاصل ہوگا. درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن کریم میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے، ہمیں یہ اپنی عادت بنانی چاہیے، اپنا طریقہ زندگی ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں. یعنی جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچانا لازم اور اپنی اولادوں کو بچانا بھی لازم. اہلیکم، گھر والوں کو بچانا بھی لازم ہے. کس پہ لازم ہے؟ گھر کے ذمہ دار فرد پر. الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، اور عموماً جب عورتوں پر حاکم ہو گئے تو بچے پر بدرجہ اولا حاکم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب عورت اگر نساء حاکمیت میں آ گئی تو بچہ تو آ ہی گیا. تو اب اس مرد پر لازم ہے، اس گھر کے ذمہ دار فرد پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی یہ سنت و شریعت کے مطابق تربیت کر کے اسے جہنم کی آگ سے بچائیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آیہ کریمہ کو میان صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کس طرح بچائیں اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ کام کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. المختصر یہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے.
اور ان کاموں سے بچیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اس کی ناراضگی مخفی ہے، چھپی ہوئی۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے نا، بلکہ میں کہوں کہ 98% اس بات پہ توجہ نہیں کی جاتی کہ اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت ہو۔ فوکس کس چیز پہ ہے؟ فوکس 100% ہے، وہ اس چیز پر ہے کہ میرا بچہ ایجوکیٹڈ ہو۔ تربیت وہاں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی تربیت ایڈ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ there is no training but only the education۔ میرا بچہ ایجوکیشن لے کر ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، تربیت پہ توجہ نہیں۔ ہم پہ جو لازم ہے وہ تربیت لازم ہے، اور تربیت کون سی لازم ہے؟ ایک والد پر بحیثیت مسلمان اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت لازم ہے۔ یہ تربیت نہیں کہ بیٹا آپ نے آئس کریم نہیں کھانا ہے، اس سے آپ کو زکام ہو جائے گا، آپ نے مارکیٹ کے وہ پکوڑے اور بھجیے نہیں کھانے ہیں، اور مارکیٹ کا سموسہ نہیں کھانا ہے کہ اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ بھی تربیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم کی تربیت ہے۔ ہم پر جو لازم ہے وہ یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کریں، ٹھیک ہے، یہ ہم پہ لازم ہے۔ اب جب ہم پر یہ لازم ٹھہرا کہ ہم اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کریں، تو یہ بدرجہ اولا ہم پہ لازم ہوا کہ ہم اپنی ذات کی پہلے سنت و شریعت کے مطابق تربیت کر لیں، اور سنت اور شریعت کا علم حاصل کر لیں، جسے حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کر سکیں گے۔ والد صاحب اگر خود علم دین سے نابلد ہوں، ممبئی کی زبان، آسان زبان میں، اگر وہ خود علم دین سے پیدل ہوں گے تو اپنی اولاد کی کیا وہ تربیت کریں گے جنہیں خود پتہ نہ ہو کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کیا ہیں، عقائد اسلامیہ کیا ہیں، عقائد اہل سنت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ بتائیں مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں، بالعموم عوام سے پوچھ لیا جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں جو مقرر صاحب سے پہلے نقیب صاحب اعلان کرتے ہیں، ناظم صاحب کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ہم کہتے ہیں زندہ باد وہی مسلک اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ پوچھ لیا جائے مسلک کسے کہتے ہیں تو ہماری قوم اس سے بھی پیدل تقریریں 100 سنی ہوگی، بڑے بڑے مقرر کی تقریریں سن کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت حضرت نے ایمان تازہ کر دیا۔ کیا تقریر کی حضرت نے ہلا کر رکھ دیا، ایسا ہلایا کہ یہ ہلا پھر سویا تو صبح 9 بجے اٹھا ہے، یہ اس کو فجر کی توفیق نہیں ہوئی ہے، ایسا ہلایا ہے مقرر صاحب نے، کیا بات ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اب اسی نے کہ جس نے 1000 دفعہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگائے، سے پوچھے مسلک کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ تقریر سن کے جائے گی ہماری قوم، ان سے کہا جائے گا تقریر کیسے حضرت زوردار تقریر، بس کرسی نہ ٹوٹی، باقی اسٹیج تو ہل رہا تھا، مقرر صاحب نے ایسی تقریر کیا، اور مجمع تھا کہ جھوما جا رہا ہے، نعرے لگا رہے ہیں، اور مجمع بالکل گرم تھا۔ اچھا سیکھا کیا، سمجھا کیا؟ حضرت تقریر تو بہت اچھی ہوئی تھی، مطلب یاد کیا رہا؟ ہاں حضرت وہ تو یاد تو نہیں ہے کچھ، باقی تقریر بہت اچھی ہوئی تھی، حضرت نے 2-4 لطیفے بھی سنائے تھے، بڑا مزہ بہت آیا تھا۔ اچھا اتفاق یہ ہے نا، ہم یہ اہل سنت میں ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیں، شومیت قسمت یا کیا کہیں اسے، کہ ہماری قوم جو مقرروں کو بھی سننے آتی ہے نا تو ان سے بھی لطیفہ سننا چاہتی ہے، یعنی مقرر وہ بات کرے جو ہمارے نفس کو پسند ہو، ہمیں مزہ آئے۔ اگر مقرر نے خشک تقریر کی، بولے کیا مولانا بلا کے لایا تقریر کر کے گئے، نماز روزہ تو سبھی بتاتے ہیں، تو لطیفہ سنائیں یا آپ کو شیخ چلی کے واقعہ سنائیں تب مزہ آئے گا آپ کو۔ اگر یہ کام علماء کرنے لگ جائیں تو پھر تو یہ گویا کہ نائب رسول ہونے کا حق ہی ادا نہ کریں گے، تو علماء تو اپنی بات کریں گے، اور وہ کرتے ہیں، اور وہ اصلاح کرتے ہیں، عوام چاہتی کیا ہے، لطیفے سنائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اور اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو بھی زندہ دل بحمد اللہ تعالی ہمارے تمام ہی علماء اور اکابرین و مشائخ اہل سنت جو ہے نا، وہ زندہ دل ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نا نبض زمانہ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا، انہیں پتہ ہے کہ بیان کیا کرنا چاہیے۔ عوام کا مزاج کیا ہے، وہ لطیفے سننا چاہتے ہیں، ہم لطیفے نہیں سنا سکتے، اب بھی لطیفے سنائیں گے جب قوم کی حالت اتنی بری ہے کہ ہماری نوجوان جو قوم ہے، نوجوان طبقہ 80% وہ نشیڑی ہو چکا ہے، نشے کرتا ہے وہ۔
ہماری 70% عوام جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے. چوراہوں پر کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تکنا گھورنا یہ مسلم نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا. ان کو ہم لطیفے سنائیں، ان کو ان کے مزے کی بات سنائیں جو ان کے نفس کو اچھی لگے. بچے کا کیا فائدہ؟ ایسی قوم ہم سے لطیفے سننا چاہتی ہے. یہاں مقرر صاحب ہمارے من کی بات کریں، ایسی بات کریں کہ نعرے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تب تو لگے کہ ہاں حضرت نے بہت زوردار تقریر کی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ زمانہ کیا تھا؟ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا. اس کی ہستی میں عمل آئینہ جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر بھی سر لائے کے میراث پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تماشائی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نہیں دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قنا ہو کر. ہماری حالت ایسی ہے. ہمارے نوجوانوں کو شام کے وقت ڈھونڈے یہ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں. پوچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ آنے جانے والی عورتوں کو تکنا، ان کو گھورنا، یہ ان کا کام ہے. ایسے افراد سن لیں معاذ اللہ تم وہاں بیٹھتے ہو اور آنے جانے والیوں کو گھورتے ہو، دیکھتے ہو. شریعت مطہرہ نے، ہماری شریعت اسلامیہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے. نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ بے پردہ ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور با پردہ ہے اور نظر شہوت سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کسی کے گھر کی عورتیں ہماری بد نظری سے محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں بد نظری سے محفوظ نہیں رہ سکتی. یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ دوسروں کو گھورنے والے نا اپنے گھر کی خیر منائے معاذ اللہ رب العالمین. یہ جو عادتیں پالی ہوئی ہیں یہ اپنے گھر کی بھی خیر منائیے گا. اور چاہتے ہیں نا ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت سلامت رہے تو اپنی نظروں کو پارسائی بخشیں اور اپنی نظروں کو جھکائیں، نہیں دیکھیں کسی کو. ورنہ یاد رکھیے گا ہم بد نگاہیاں کریں گے، ہمارے گھر کے حوالے سے بد نگاہیاں کی جائیں گی. یہ آپ نے نہیں سنا ہے؟ باقاعدہ بزرگوں کا قول موجود ہے معاذ اللہ جو بدکاری کرتا ہے اور زنا کرتا ہے نا یہی بدلہ اس کے گھر کی عورتوں سے لیا جاتا ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے، غور کریں. ہمارے جرموں کی سزا مل کس کو رہی ہے؟ تو یہ اپنے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں نا، خواتین اسلام ہیں، ان کو تو پردے کی تلقین فرمائیں اور اپنے نوجوان نسل کو بچائیں. سچ عرض کر رہا ہوں، میرا تو آج موضوع ہی ہے تربیت اولاد سے متعلق. کچھ اہم باتیں عرض کروں گا، ضمناً یہ باتیں آئیں گی، لیکن حالت بہت بری ہو چکی ہے. قرآن نے کہا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچانے والے کیسے تھے دیکھیں نا. حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت نیک پارسا متقی پرہیزگار، آپ کی ولایت مشہور تھی. آپ کی ایک بچی جوان ہوئی. اب اس کے نکاح کے حوالے سے، اس کی شادی کے حوالے سے آپ فکر مند ہوئے اور آپ نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا. یہ خبر جب پڑوسی علاقے کے کسی نواب یا بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اپنے گھر کا رشتہ حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا. یعنی شہزادے کا رشتہ ہے. اب بزرگ سے اللہ والے تھے. اللہ والوں کی نظروں میں دولت دنیا، منصب، وجاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہے. آپ نے دیکھا کہ چونکہ بادشاہ کی جانب سے شہزادے کے حوالے سے رشتہ آیا ہے تو آپ نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. اس 3 دن میں اگر مجھے کوئی مناسب رشتہ نہ ملا تو پھر میں غور کروں گا. اور آپ نے ارادہ فرمایا اور مسجد جا کر آپ اپنی شہزادی کے لیے کسی لڑکے کے انتخاب کے حوالے سے غور خوض کرنے لگے، کھوجنے لگے، تلاش کرنے لگے. کہاں گئے؟ مسجدوں میں.
باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ شاکر مانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد جا کر نمازیوں میں دیکھتے تھے کہ کوئی نیک متقی پرہیزگار لڑکا نظر آئے تو میں اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں. اور بالآخر ایک مسجد میں ایک نوجوان لڑکا مل گیا جس کے چہرے سے عبادت کا نور ظاہر تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے فارغ ہوا، پیچھے کی جانب آیا، شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ آپ کی شادی ہو چکی، آپ کا نکاح ہو چکا؟ تو وہ کہتا ہے جی. کہا کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح اگر کروں تو کیا تم راضی ہو؟ تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ پہچانتا تھا. کہنے لگا حضرت آپ شیخ شاہ کرمانی ہیں، اللہ نے آپ کو دنیاوی دولت سے بھی نوازا ہے اور آپ کی شہرت ہے. آپ جیسی شخصیت اپنے گھر کی بیٹی مجھ سے بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا تم اس کی فکر نہیں کرو، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں، فقط تم راضی ہو جاؤ. تو کہنے لگا کہ اگر حضرت ایسا ہے تو میں راضی ہوں. کچھ پیسے دیے آپ نے جیب سے نکال کے اور فرمایا کہ یہ لو اور بازار سے جا کر سالن، عطر اور ایسی کچھ مخصوص چیزوں سے متعلق فرمایا کہ اسے لے کر آ جاؤ. وہ گیا، لے کر آ گیا، لے کر آیا اور آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. نکاح ہو گیا. اب اس کا چونکہ یہ ایک مزدور لڑکا تھا، اس کا ایک فرسودہ جیسا گھر تھا نا، ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر تھا. بیٹی شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے رخصت ہوئی اور اس کے گھر تشریف لے گئی. گھر میں داخل ہوئی. داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ گھر میں ضروریات زندگی کے سامان بھی نہیں ہیں. ضروریات زندگی کے سامان، نیسیسٹیز آف دی لائف. پلنگ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، ایئر کنڈیشن، فریج، پنکھے، لائن، پلنگ، صوفے اور بہت کچھ، ٹی وی، کمپیوٹر، 4 ویلر 2 ویلر، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ضروریات زندگی میں سے باتیں ہم نے بنا لی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں تھا اس گھر میں. کچھ کپڑے تھے، ایک مٹکی رکھی ہوئی تھی اور مٹکی کے ٹھیک اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. شیخ شاہ کرمانی کی شہزادی اندر داخل ہوئی اور داخل ہو کے دیکھا، مٹکی پر نظر پڑی. جیسے ہی دیکھا کہ اس پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ فوراً الٹے قدم اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، چلنے لگی. تو یہ نوجوان پوچھتا ہے جو مزدور تھا، کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے شیخ کرمانی کہ میں اس گھر میں نہیں رک سکتی. نوجوان کہتا مجھے تو پہلے سے پتا تھا. شیخ شاہ کرمانی جیسی ایک رئیس گھرانے کی لڑکی میرے گھر کیسے رکے گی؟ میں تو ایک مفلوق الحال غریب شخص ہوں، میرے گھر میں تو آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے تو پہلے سے پتا تھا، لیکن آپ کے والد ہی اس بات پر مصر تھے، ان کا اصرار تھا، سو میں نے نکاح کر لیا تھا. کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں لوٹ رہی کہ آپ کی حالت عجیب ہے، آپ غریب ہیں، آپ مفلوق الحال ہیں، آپ کے گھر میں ضروریات زندگی کے سامان نہیں ہے. جی نہیں، میرے لوٹنے کی وجہ یہ ہے. اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مٹکی پر یہ روٹی کیوں رکھی ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوتا ہوں دن میں، اور یہ روٹی ہے تو کل کی روٹی ہے، کل میں نے افطار کر لی تھی اور آج افطار کی ہے، اور یہ روٹی بچا کر رکھی ہوئی ہے، آئندہ میرے افطار میں کام آئے گی، اسی سے میں افطار کر لیا کرتا ہوں. کہا یہی وجہ ہے میرے یہاں سے نکلنے کی، نہ رکنے کی، یہاں سے لوٹنے کی. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ روٹی تم نے بچائی کیوں؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں ہے؟ جس رب نے آج کھلایا ہے وہ تمہیں کل نہیں کھلائے گا. مجھے تمہارا اللہ پر بھروسہ اور توکل جو ہے نا وہ کمزور نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے میں اس گھر میں نہیں رک سکتی. ایک شرط ہے، یا تو یہ روٹی رہے گی یا شیخ کرمانی کی بیٹی رہے گی. فوراً اس نے وہ روٹی اٹھائی اور جا کر جہاں کوئی غریب فقیر نظر آیا اس نے اس کو صدقہ کیا. جب وہ گھر میں آیا تو پھر شیخ کرمانی کے شہزادی گھر میں داخل ہوئی. ذرا غور کریں کیسی تربیت کی ہوگی شیخ شاہ کرمانی نے، جن کی بیٹی کی قناعت کا یہ عالم، اس کے تقوی کا یہ عالم، اس کی بزرگی کا یہ عالم، اس کی سادگی کا یہ عالم، اس کی عاجزی کا یہ عالم.
کہ اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے کلمات دیکھیں جو اس نے گھر میں داخل ہونے کے بعد ادا کی، کیسی تربیت تھی نا۔ اے عاشقان رسول، اے حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی نا سنت و شریعت کے مطابق تربیت، یہ اللہ والوں نے وہ تربیت کر دی نا کہ بس ہم ان کا صدقہ ہی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے، ان کے صدقے ہماری اولادوں کو نیک کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم خود علم دین حاصل کریں۔ جو چیز حاصل ہوگی تو اسی کو تو ہم ٹرانسفر کریں گے نا، جو کچھ ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیسے منتقل کریں گے، اسے ہم کیسے سکھائیں گے جسے ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پہ لازم ہوگا کہ ہم شریعت مطالعہ کے احکامات کو سیکھیں، عقائد اسلام کو سیکھیں، عقائد اہل سنت کو سیکھیں۔ بات اسی سے چلی تھی کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پوچھ لیا جائے مسلک کیا ہوتا ہے تو ہماری قوم کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں حالت اتنی بری ہے نا، اللہ اکبر، کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مسجد کے خادم تھے، وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک نائی کی دکان میں بیٹھ کے وہ حجامت بنوا رہے تھے، بال وغیرہ ترشوا رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک فرد آیا، وہ نائی کی دکان میں آ کر وہ بھی بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے ایک بحث شروع کر دی کسی بات پر۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے خادم صاحب مسجد کے خادم تھے، لیکن مسجد کا خادم ہو جانا عالم تو نہیں کر دیتا نا۔ خادم ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ فیضان علم حاصل ہو جاتا ورنہ علامہ ہو جاتا ہے، ایسا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے میں بھی اگر کوئی پڑھے نہ ہوتا، تحصیل علم نہ کرتا ہو تو فقط مدرسے میں 6-7 سال 8 سال گزار دینے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ عالم ہو جائے، مدرسے میں رہنے کی وجہ سے کوئی عالم ہو جائے تو مدرسے کا جو باورچی ہو تو شیخ الحدیث ہونا چاہیے، سب سے بڑا علامہ تو اسی کو ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ علم تحصیل سے آئے گا، حاصل کرنے سے آئے گا، فقط مدرسے میں رہنے بسنے سے علم نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، سیکھنے سے آتا ہے۔ اب ہم پر کیا لازم ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم شریعت مطالعہ کے علوم سیکھیں، دین کا علم سیکھا۔ اچھا بات جو میں عرض کرتا وہ سنا دوں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے خادم صاحب، تو ایک نے بحث شروع کر دی، اور بحث کس بات پر شروع کی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق کوئی کلام تھا، کوئی بحث تھی۔ وہ جو آنے والا شخص وہ بدعقیدہ تھا، بد مذہب تھا، اس نے کوئی اعتراض کیا۔ اب یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے خادم صاحب، یہ آئے جلال میں اور کہنے لگے کیا بحث کرتا ہے، اب میں تجھے سمجھاتا ہوں، سن۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے، میرے خیال ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں پڑی اس کی، آپ کو سمجھ پڑی میں نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے حاضری دی، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرات ایک مسئلہ ہے۔ تو اس نے جو بھی تھا وہ آ کر وہاں جس نے بحث شروع کی تھی نا، علم تو تھا اس کے پاس، معلومات تو تھی، وہ اٹھ کر کہتا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے رخصت کر، میں آپ سے تو بحث نہیں کر سکتا، کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں صحابی رسول کو حاضر کر دے وہ کتنا بڑا علامہ ہوگا نا، تو تم سے بحث کرنا تو پھر وہ اپنے سر کو دیوار پہ مارنا ہے، وہ بھاگ گیا۔ لیکن حالت کتنی بری ہے، غور کیجیے۔ ایک صاحب آئے، میں خود جانتا ہوں، اس مسجد میں میری خود کی حاضری ہوئی تھی، تو اس مسجد کے ایک مبلغ تھے، انہوں نے بتایا بولے حضرت یہاں کی جہالت کا یہ عالم ہے نا، لوگ نیاز کرنے کے لیے 2 تھال لے کر آتے ہیں، اور 2 تھال لے کر آئیں گے اور کہیں حضرت کی فاتحہ کر دیجئے۔ کہا یہ 2 تھالے کیوں؟ کہا ایک مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے نام پہ فاتحہ کر دیجئے، اور ایک حیدر کرار کے نام پہ فاتحہ کر دیجئے، ٹھیک۔ اور یہ جو جن خادم صاحب کی بات کر رہا ہوں نا میں، یہ دونوں پلیٹ رکھ کے دونوں پہ فاتحہ کر دیتے، ایک پر حضرت حیدر کرار کی فاتحہ اور دوسرے پر علی المرتضیٰ کی فاتحہ۔ حضرت بھی چلایا ہوا تھا، یہ صاحب بھی چلایا ہوا تھا، اور عوام بھی پیدل، یہ بھی پیدل، عوام بھی 2 فاتحہ کروا رہے، ایک بڑے پیر کی فاتحہ اور ایک غوث اعظم کی فاتحہ۔ غور کریں، یہ جہالتوں کا حال ہے۔ اب اس کی بھی وضاحت کر دوں تو پھر یہ بھی ایک طرح سے لطیفہ ہی ہوا، لیکن اس کی وضاحت کو تو پھر مزہ نہیں آئے گا، آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا، حالت اتنی بری ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، یہی وجہ ہے ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا نا، کوئی شخص آ کر اعتراض کرتا ہے نا تو پھر بگلے جھانکتے ہیں،
اب اچھا ایسا ہے تو اچھا ہمیں تو نہیں معلوم تھا. یا تو پہلے تو لڑ بھڑ لیتے ہیں, اس کے بعد خود جب صبح میں آئیں گے تو آئیں گے امام صاحب کے پاس. حضرت ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, اس نے تو ایسا پوچھ لیا اور میرے پاس تو حضرت جواب نہیں تھا. تو حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ پھر حضرت یہی کہیں گے کہ کاش کہ آپ نے علم دین حاصل کیا ہوتا, عقائد اہل سنت کو سمجھا ہوتا, سیکھا ہوتا, تو آپ کنفیوز نہ ہوتے نا. ہمیں چاہیے سیکھے تو صحیح. یعنی ہم برس گزر جاتے ہیں نیازیں کرتے کرتے, لیکن جس کی نیاز کر رہے ہوتے ہیں ان کا صحیح معنوں میں نام نہیں پتا ہوتا. اللہ اکبر, یہ حالت ہے ہماری, ان کا پورا نام تک پتا نہیں ہوتا. ابھی عام شخص سے پوچھ لیا جائے, خیر میں اس پہ بیان کر چکا, لیکن پوچھ لیا جائے کہ کنڈے کی نیاز کس کے نام پر ہوتی ہے, تو کہیں گے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق. یہ بھی مشکل سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے, اور تھوڑا سا مزید ان کے تعلق سے تفصیل پوچھ لی جائے تو پھر چاروں کہانی چیز. یہ تو حالت ہے من. 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے, میں نے آج عرض کیا نا, لیکن عام طور پہ لیکن لوگوں سے پوچھ لیجیے 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں, تو بولے اس لیے مناتے ہیں کہ پڑوس میں منائی جاتی ہے, اس لیے مناتے ہیں کہ محلے بھر میں منائی جاتی ہے, اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن مجلس لگتی ہے, مسجد کے اندر جلسہ ہوتا ہے اور حضرت تقریر کرتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں. یہ وجہ ہے منانے کی 11ویں شریف کے. 11ویں شریف کس لیے منائی جاتی ہے, میں نے عرض کیا نا کہ وہ شب عرس ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی. اب چاہیے یہ نا کہ ہماری قوم جو ہے, ہماری عوام اس سے واقف, خود سیکھے, اپنی اولادوں کو سکھائیں. ہمیں کہا گیا اولاد کی تربیت کے حوالے سے بندے کو کتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے, کتنا زیادہ کنشیس سینسٹیو ہونا چاہیے. فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہونا تو ان کے لیے ماؤں کا بھی درست انتخاب کرو. سمجھے اس بات کو, ماؤں کا بھی درست رائٹ سلیکشن کرو. ماؤں کا انتخاب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ رشتے دیکھ رہا ہوتا ہے. رشتہ کس سے کرنا ہے؟ ہمارے یہاں رشتہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو مثال کے طور پر لڑکیوں میں کیا بات دیکھی جاتی ہے؟ خوبصورت ہو, ایجوکیٹڈ ہو, مالدار گھر کی ہو, انف ہے. If there is 3 qualities, then it will be enough to do the relation with them, with their family, with that particular girl. یہی تصور ہے نا کہ لڑکی میں اگر یہ خوبیاں ہیں, ایک تو وہ خوبصورت ہے, مالدار ہے, ایجوکیٹڈ ہے, انف ہے. آپ کو بتا دوں نا, خوبصورت, مالدار ہونا اور ایجوکیٹڈ ہونا, شرعی طور پر ان تینوں کی اگر شرعی طور پہ جو شرعی تقاضا ہے, شرعی تقاضے کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے. ان تینوں کی کوئی حیثیت نہیں, جسے ہم پرائرٹی دے رہے ہیں نا, جو ہماری ترجیحات میں ہے نا, شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب پھر جب ایسی لڑکیاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے لے کر آئیں گے نا, شادیاں ہو جاتی ہیں, ابھی گھروں میں آ کر پھر جب تماشے ہوتے ہیں نا, لڑائی جھگڑے فتنے فساد ناچاکیاں, تب آئیں گے امام صاحب حضرت آپ سے بات کرنی ہے. جی کہیے. حضرت ایک تعویذ بنا دیجیے نا. بہو جب سے آئی ہے گھر تو میدان جنگ بن گیا. اچھا, حضرت سے آ کے پوچھا نہیں تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں تو کیسی تلاش کریں, شریعت مطالعہ کی تعلیمات کیا ہیں, شریعت مطالعہ کی رہنمائی کیا ہے, اس وقت تو نہیں پوچھا تھا. اب جب سلیکٹ کر کے, سلیکشن کر کے, الیکشن کر کے باقاعدہ لے آیا, اب سیٹ دے دی ہے, اب وہ بن کے لیڈر گھر میں بیٹھ گئی ہے, تب آیا سے تعویذ دے دیجیے. تعویذ کا پورا پوسٹر بنا کے دے دینا 12x12 کا, تو کچھ نہیں ہونا. اپنے کیے کا تھوڑی کوئی علاج. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو. جو مصیبت خود بلائی جاتی ہے نا, پھر دعا کرنے سے بھی دفع نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. جسے آپ نے انوائٹ کیا ہے نا, تو انوائٹ کیے ہوئے مہمان کو بھگایا تھوڑی جاتا ہے, تو بڑی بے مروت ہی ہوگی. مصیبت کو بلایا آپ نے نا, اسی کو لائے تھے. اور شادیوں سے پہلے تو بینڈ باجے بھی بجے تھے جناب, ڈھول بھی بجا. اس وقت نہیں پوچھا کہ عالم دین سے ایسا کرنا کیسا. جب وہ بینڈ باجے والے ہو گئے اور 2-4 مہینے کے بعد جب گھر میں بینڈ بجنے شروع ہوئے, باجے بجنے ہی برتن بجنے شروع ہوئے, دیواروں پر الماریاں بجنی شروع ہوئی اور شیشے کی پلیٹیں ٹوٹنی شروع ہوئیں, تب دھڑام کی آوازیں آنی شروع ہوئی. تو بولے اب حضرت سے جا کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. کیا کریں گے حضرت؟ اچھا اب حضرت دے دے میں کوئی تعویذ, چلو دے دیا کہ چلو جان چھوٹی دے دو کوئی اس کو. اب چونکہ اس تعویذ نے اثر کرنا نہیں ہے. کیوں کہ مطلب یہ دوائیاں خود کی بلائی ہوئی ہیں, اب تعویذ اثر نہیں کر رہے. امام صاحب کی تو تعویذ ہی میں اثر نہیں.
مطلب نہیں، کچھ نہیں، اثر نہیں ہے ان کے اندر. اچھا تم اپنی مغرب کیے پڑھے ہو یار، ان کی تعویذ میں اثر نہیں ہے. یعنی اصل مغرب والی بات کر رہا ہوں، یعنی تم نے اپنی اخلاقیات کی اور شریعت کے اصول اور قانون توڑنے کی مغرب کر رکھی ہے، اس کا سورج غروب کر کے رکھا ہوا ہے، اور تعویذ میں اثر نہیں ہے امام صاحب کے، تعویذ میں اثر نہیں پیر صاحب کے، تو پیر صاحب پہ اثر ہو گیا. یہ حالت ہے نا ہماری قوم. یہ بھی وجہ ہے علم دین سے دوری کی. فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہونا تو ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو. اور فرمایا گیا عموماً تم رشتے کے لیے کیا باتیں دیکھتے ہو؟ یہی دیکھتے ہو نا، حسن یعنی جمال، مال، اس کا نسب. عقائد عالم فرماتے ہیں اور تو دین والی کو ترجیح دے. کسے ترجیح دیں؟ دین والی، جو تقوی والی ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اسے ترجیح دے. جب یہ متقیہ آئے گی نا تو جب جنے گی نا تو اولاد بھی متقی ہوگی. متقی عورت کیونکہ وہ اپنی اولاد کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کرے گی، وہ تقوی والی ہوگی تو اپنے بچے کو تقوی سکھائے گی. جب تقوی والی نہیں ہوگی، گھر میں بچہ پیدا ہوگا، میوزک سننے والی ہوگی تو بچے کو بھی میوزک سنا سنا کے خاموش کرے گی. بچہ روئے گا تو موبائل میں میوزک آن کر کے اس کو سنائیں گے. آج کل تو پھر میوزیکل کریڈلس بھی ملتے ہیں نا، جھولے بھی میوزیکل ہوتے ہیں، بج رہا ہوتا ہے، بچہ سو رہا ہوتا ہے، میوزک سن سن کے سو رہا ہے، وہ آگے چل کے وہ بہت بڑا ڈانسر بنتا ہے، پھر پورے گھر کو ڈانس کراتا ہے. مینس یہ کہ پورے گھر کو کھیلتا ہے، پورا گھر پریشان رہتا ہے اس کے پیچھے. تو کہتے ہیں حضرت کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. بیٹا اب ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں. اس کی اخلاقیات کی پوری ٹرین آپ نے نکال رکھی ہے پہلے ہی شروع میں ہی، اور اب کہہ رہا ہمارے بس میں نہیں. یہ حالت ہے کہ نہیں؟ وہ سچی بات کہہ رہا ہوں نا. آپ نے عجیب مولانا ہے، میں آج تو اپنی کلاس چل رہی ہے، چلنی چاہیے، ہونا ہی چاہیے. کہتے نا کسی کہنے والے نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. یہ حالت ہو چکی. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں تلخ ہے، مگر اختیار کر لیجئے گا. آج ہی اختیار کر لیں، نہ انقلاب آئے تو کہیے گا. جو بگڑ گیا بگڑ گیا، اب تو سنوار لیں ہم، اب تو سیکھ لیں ہم، اب تو اپنی اولادوں کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کریں. ابتدا تو وہیں سے ہوگی کہ نیک متقی پرہیزگار بیٹی کا انتخاب کیا جائے. اور کاش کہ ہم اس پر عامل ہو جائیں. جبھی حالیہ عرس قاسمی میں حضور سید نجیب حیدر حسن مدث اللہ العالی، حضور سید امین ملت کے برادر گرامی، کیا فرمایا انہوں نے؟ آپ نے ایک میسج دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ فی زمانہ چونکہ گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، تو ایسے میں فرمانا ہے نا کہ جو لوگ نسب تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم خان ہے تو خان ملنی چاہیے، پٹھان ہے تو پٹھان ملنی چاہیے. آپ نے فرمایا فی زمانہ چونکہ وہ کفو کے معاملات میں بھی بہت آسانیاں ہو چکی ہیں کہ اب لوگوں کے لیے عار نہیں ہوتا. اگر تمہیں متقی پرہیزگار مل جائے نا، نیک ہو، مذہبی ہو، نکاح کر دو. روکو نہیں، روکو گے تو فتنے برپا ہوں گے، روکو گے تو بے حیائیاں پیدا ہوں گی، روکو گے تو گناہ میں مبتلا ہوں گی تمہاری اولادیں. یہ آپ نے میسج دیا کیونکہ حالات زمانہ ان کے سامنے، ان کے پیش نظر ہے. ہم نے ترجیح کس کو دینا ہے؟ دین والی کو. اپنے بیٹے کو بھی دین والا کریں اور لڑکی بھی دین والی تلاش کریں. پھر دیکھیے گھر سنتوں کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، گھر میں سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، گھر میں سکینہ نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ کریں تو صحیح ہے. ایک بات. پھر اب جب گھر میں اولاد پیدا ہوئی، یہاں تو حال یہ بھی ہو چکا، چونکہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے تو لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے یہ بھی معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کے بطن شکم میں ہے کیا، پتہ تو چل جاتا ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ نے بھی نا، یا اس ٹیکنالوجی نے بھی نا، یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگوں کے عقیدے کا جنازہ نکالا. یہ بھی آپ کو بتاؤں میں. ابھی ماشاءاللہ امام صاحب قبلہ جو اس بچے سے سوالات کر رہے تھے تو نبی سے متعلق سوال کیا تھا انہوں نے، تو بتایا کہ نبی کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے علم غیب ہوا کرتا ہے. یہ مشینری کے ذریعے ماں کے شکم میں کیا ہے، مشینری بتا رہی ہے نا کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. پتہ تو چل جاتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا.
پیٹ کے اندر کسی کو کینسر ہو گیا، کینسر کی گانٹ ہے یا کون سے مرض کی گانٹ ہے، پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے نا، ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے یہ باتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں کہ ماں کے شکم میں کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر میں کس پہ کیا بیت رہی ہے، قیامت کب برپا ہوگی، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، سرکار سے پوشیدہ تھا۔ کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ میرے امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا۔ کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سارے غیبوں کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اللہ نے اپنی ذات کو پیارے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہ رکھا، اور کوئی غیب پیارے مصطفیٰ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا؟ تم باتیں کرتے ہو رسول کو تو دیوار کے پیچھے کی بات ہو، قبر کے پیچھے کی بات، قبر کے اندر کی بات نہیں پتا، تو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، عجیب جہالتوں کا حال ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب انہی ٹیکنالوجیز کے ذریعے جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو لوگوں کا دل بیٹھتا ہے۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کسی کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو باپ نکلا ہو لوگوں کو لڈو بانٹ رہا، اتنا چھوٹا سا منہ کا لڈو جیسا منہ ہی ہو جاتا ہے، اور نکل کے باہر آئے گا تو لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، کچھ خبر تھی؟ ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، دعا کریے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی اس کے اوپر مصیبت ٹوٹ گئی، قہر نازل ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ کیوں بھائی ایسا؟ جبکہ پتہ ہے آپ کو، لڑکی جس گھر میں پہلے بچے کی ولادت بچی کی صورت میں ہو، یعنی لڑکی پیدا ہونا اس گھر سے متعلق کہا گیا ہے، یہ اس گھر کے لیے ایک خوشحالی کا، امن کا، یا ان کی رزق میں برکت کا یہ ایک اشارہ ہے، یہ نیک فعل ہے۔ بچی کی ولادت کا ہونا سعادت مندی ہے، یہ خیر کی آمد ہو رہی ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی قربان نا، سرکار فرماتے نو مولود بچہ ہونا جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے تو بازار میں موسم کا جو نیا پھل ہونا وہ اس کو کھلایا جائے۔ یہ حدیث پاک میں نو مولود بچہ جب بڑا ہوا کچھ کھانے کے قابل ہو گیا تو موسم کا جو نیا پھل آتا ہے نا وہ اس کو کھلاؤ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جب اس پھل کو گھر میں لے کر آؤ، اگر دیگر اولادیں بھی موجود ہیں اور لڑکی ہے نا تو پہلے لڑکی سے اس کا آغاز کرو۔ یہ سرکار دو عالم کی تعلیمات۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ ارے غور کیجئے، یہ سادات کا جو گھرانہ ہے نا یہ لڑکی ہی سے چلا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات کہ جن میں سرکار بالکل یگانہ ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے نا وہ شہزادی بیٹی سے چلی ہے، ورنہ نسب جو ہوتا ہے نا وہ کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ بات آئیے ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو عرض کروں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں لڑکیاں آتی ہیں نا تو پتہ چلا وہ خان فیملی میں آتی ہیں، تو اگر وہ شیخ تھی تو ان کا نام پوچھا جائے تو کہیں گے فلاں خان، یا اگر خان تھی اور کسی غیر خان کے ہاں، مثال کے طور پر کسی صدیقی کے یہاں پر اگر وہ بیاہ دی گئی، جب ان کا نام پوچھا جاتا ہے تو نام بتا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے نام آمنہ تھی خان تو کہتی ہیں آمنہ صدیقی، تو پوچھا جائے کہ آپ تو خان برادری سے تعلق رکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہاں کہ لیکن میری شادی جو ہے وہ صدیقی کے گھر میں ہوئی ہے اس لیے میں صدیقی ہوں۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، اپنا نسب تبدیل کرنا حرام ہے۔ وہ لڑکی خود جو کس خان یا صدیقی یا انصاری یا شاہ یا جس برادری سے متعلق تھی وہ تا زندگی وہی برادری والی ہوگی، کسی کے یہاں بیاہ دیے جانے سے اس کا نسب تبدیل نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے جو بچہ بچی پیدا ہوگی وہ اس نسب کی ہوگی کہ جو نسب ہے اس کے والد کا، وہ یعنی باپ خان ہے تو بیٹا بیٹی خان ہوں گے، لیکن یہ جو اس کی زوجہ ہے یعنی اس بچے کی جو ماں ہے وہ اپنے نسب پر ہی رہے گی، اس کا نسب تبدیل کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اچھا، بعض لوگ فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے یا بعض لوگوں کو آر لگتا ہے، بولے ہم اب یہ چھوٹی برادری بتا دیں گے تو لوگوں کے درمیان بڑا عجیب امیج بنے گی اور لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کیا خیال کریں گے، تو یہاں آ کے دیگر ممبئی شہر میں آ کے خان ہو جاتے ہیں، ڈاکومنٹس میں نام چینج کر لیا، تا زندگی معاذ اللہ آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ پر پیش کر دیا۔ تا زندگی بیٹا جھوٹ بولتا رہے، بلکہ پوری نسل جھوٹ بولتی رہے گی، پوری نسل جھوٹ بولے گی نا۔ پوچھا جائے گا کیا نام ہے تو بولے گا فلاں ڈیش،
اور نام لے گا اور پھر سر نے وہی بتائے گا کہ جو تبدیل کیا گیا ہے یہ جائز نہیں تھا. شرعی مسئلہ یاد رکھیے. پھر میں عرض کروں کہ گھر میں جب بچے کی ولادت ہو، ایک تو یہ کہ اگر لڑکی کی ولادت ہو جائے نا تو اس پہ بھی خوشی کا اظہار کیجیے گا، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہاں تک کہ عقائد عالم کا تو ارشاد ہے کہ جس نے اپنی 3 بچیوں کی 3 بیٹیوں کی نگہداشت اچھے سے کی، اچھی پرورش کی، اچھا کھلایا، اچھی تعلیمات دیں، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دیا نا، یہ بچیاں اپنے والد کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. آڑ، یہ جنت میں لے کے جائیں گے اس کو. یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہو، پھر مصر ہو کر عرض کیا اگر 1 ہو تو بھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت عظمی ارشاد فرمائی، یہ بچی ہوتی ہے. اور اب جو ہمارا ایک تصور بن گیا ہے نا، بچی کی ولادت ہوئی ہے تو اب اس کے انتظامات کرنے پڑیں گے، تو پھر اس کی شادی بیاہ کے معاملات، تو پھر جہیز کے معاملات، یہ کچھ بھی جو ہم نے ایک سینری بنائی بھی ہے نا لوگوں نے، یہ جو کچھ بھی تھاٹ اور فکریں اور خیالات بنائے ہوئے یہ بھی اپنے گڑھے ہوئے ہیں. شریعت میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خود ہی بنا لیا ہے کلچر، خود ہی بنا لی ہے رسمیں. اور پھر پہلے جیسے بچے کی ولادت تھی تو صدمے میں بیٹھے ہوئے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا بنے گا، کیسے شادیاں ہوں گی، کیا ہوگا. یہ جو کہ نا ہماری شادیاں 5 لاکھ کی ہوتی ہیں تو 10 لاکھ کی ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں تو 10-15 لاکھ کے نیچے شادی نہیں ہوتی ہے. بعض اور امیر صاحب ہے تو بولے 1 کروڑ میں شادی ہوتی ہے. تو جناب والا شریعت مطہرہ نے لڑکی پر یا لڑکی والوں پر 1 روپیہ بھی لازم نہیں کیا ہے. شادی میں خرچ کس کے ذمہ بتائیں آپ کو؟ ولیمہ کون کرتا ہے آپ بتائیے؟ ولیمہ لڑکی والوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ لڑکے والے کے؟ لڑکے والے کے نا، لڑکے والے پہ لازم ہوتا ہے نا. تو ولیمہ تو وہ کرے گا، صدمہ کس کو ہے؟ لڑکی کے والد صاحب کو کیوں ہے بھائی؟ اچھا، مہر کس کے ذمہ لازم ہوتا ہے؟ لڑکی پر کہ لڑکے پر؟ شوہر پر کس کے؟ زوجہ پہ. پتا ہوگا نا تو بتائیں آپ. لڑکے پہ لازم ہوتا ہے نا. تو یہ لڑکی والوں کو صدمہ کیوں ہے؟ لڑکی والوں کو صدمہ کس چیز کا ہے؟ جہیز دینا پڑے گا. پوچھے علماء سے یہ جو جہیز دینا پڑے گا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو شرعی حیثیت یہ ہے اس کی کہ اگر کوئی جو لوگ معاذ یہ بولتے ہیں جہیز لعنت ہے، یہ توبہ کریں اس سے. یہ نہیں کہہ سکتے جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت نہیں ہے. جہیز دینا اگر دیکھے تو مطلقاً جہیز جو لفظ ہے اور جو دینا وہ سنت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے. سرکار نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا تھا. یاد رکھیے گا جہیز کی فرمائشیں کرنا، مطالبے کرنا، تقاضے کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ مطالبہ رشوت ہے. اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یاد رکھیے وہ رشوت ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا جی، تو جب ڈاکٹر بنایا ہے تو پھر آپ کو تو 4 ویلر تو دینا پڑے گا. مطلب 4 ویلر میں اپنے بیٹے کو بیچوں گا. Now I am selling my son. If you can purchase, then you have to give me the you have to provide me the 4 wheeler. آپ 4 ویلر دیجئے تو ہم اپنے بچوں کو بیچیں گے. یعنی گویا کہ ہمارا بیٹا 4 ویلر ہم آج کی سستی والی بھی تو اگر 4-5 لاکھ کی ہو، ہمارا بیٹا 5 لاکھ میں بکے گا. خریدنا ہے 4 ویلر دیجئے، خرید لیجئے. کیوں کہ ہم نے اس کو پڑھایا تھا، اس کی پڑھائی میں ہمارے تو 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. تو مہنگی والی گاڑی چاہیے، مہنگی والی گاڑی دیجئے، اس کی ڈاکٹریٹ خرید لیجئے. یہ حالت ہو چکی ہے نا. بچہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بڑا جہیز چاہیے ہوگا، پھر بڑی فیملی دیکھی جاتی ہے اور لڑکی بھی ایجوکیٹڈ چاہیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں؟ معاذ اللہ. تو جہیز کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جو بچی کے گھر والے اپنی خوشی سے جو دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کو قبول کرنا. اچھا وہ دیتے بھی کس کو ہیں؟ چلے یہ بھی سن لیں. جہیز کا مالک کون ہوتا ہے؟ جہیز کا مالک، جہیز کی جو مالکہ خود بیٹی ہوتی ہے. شوہر صاحب کہاں خوش ہو رہے بھیا؟ اور آپ خوش اس لیے ہو رہے کہ آپ کو 4 ملین ملی ہے نا مانگنے پر. وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے، حرام ہے. اس کا استعمال کرنے پہ بھی اللہ ہی آپ کا بیڑا پار کرے. معاملات تو بڑے خراب ہیں، خطرناک ہے. رشوت میں لی ہوئی گاڑی میں لے کر گئے، کوئی حادثے وغیرہ کا شکار نہیں ہو جاؤ یار. بند کرو جہیز، اس طرح کے جہیز کو. تو یہ بھی صدمہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا گھر والے. شرعی طور پہ میں نے عرض کر دیا کہ جہیز کی حیثیت. اب شیخ کرمانی جیسے اللہ کے ولی نے اپنی بیٹی جو بیاہی تھی جہیز میں کیا دیا تھا؟ اچھا ہمارے بزرگوں نے جو اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں، نکاح کی ہیں، ان کے جہیز نکال کے بتائیں مجھے ذرا، کتابوں میں اگر مطالعہ کر سکتے ہیں تو بتائیں.
ہر بات میں وہ ہمارے بزرگ ہیں، نیاز کے لیے ہمارے وہ بزرگ ہیں، چادریں چڑھانے کے لیے وہ بزرگ ہیں، مزارات پہ جانے کے لیے، منتیں ماننے کے لیے ہمارے بزرگ ہیں۔ ان کی پیروی کون کرے گا؟ ان کے طریقے زندگی کو اختیار کون کرے گا؟ ان کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ ان کی تعلیمات پر امام صاحب عمل کریں گے، ان کی تعلیمات پر خطیب صاحب عمل کریں گے، حافظ صاحب عمل کریں گے، مبلغ صاحب عمل کریں گے، ہاں نا، ہم پیدل رہیں گے، ہم تو جیسا ہمارا انداز زندگی ہے ویسے زندگی گزاریں گے۔ باقی نیاز کی بات آئے گی تو بس چلے، بس نہ چلے تو ڈیگوں میں ہماری قوم کودی مارے، چھلانگیں مار کر ڈیگ میں پہنچ جائے نیاز کے نام پہ، تعلیمات کے نام پہ۔ ہاں ماشاء اللہ حضرت بہت متقی پرہیزگار تھے، تو آپ بھی تقوی اختیار کیجیے، ہاں حضرت دعا کیجیے، نیاز نے پلیٹ دیجیے، 2 نہیں 10 دیجیے، اور باقی تقوی حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ایسے میں نا، ایسے کو نیاز دیتے وقت بھی یہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے تو آج نیاز بھی نہیں تو تمہارے لیے دعا ہی کرتے ہیں، جاؤ اللہ تمہارا پیٹ بھر دے۔ تو نیاز میں کھانے کے لیے تو پلیٹوں پر پلیٹیں چاہیے، تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہوگا ان بزرگوں کی تعلیمات۔ نہیں سنا اپنے حضرت مخدوم مہائم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت ہمارے یہاں موجود ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کن کی دعائیں حاصل ہیں انہیں، اور کن کی دعاؤں سے اس مرتبہ ولایت پہ یہ پہنچے ہیں؟ بہت مشہور ہے نا، والد ماجدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، پتہ ہے والدہ نے دعا کی تھی یہی کہ خدمتیں کرتے رہے۔ والدہ نے دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا جو میری بڑی خدمتیں کرتا ہے، مولا تو اسے اپنا مقرب بنا لے، اپنی بارگاہ کا مقبول کر لے۔ تو ماں کی خدمتیں کی انہوں نے۔ مخدوم مائن کی بارگاہ میں بندہ ماں سے جھگڑے کر کے جاتا ہے، لڑ کر کے جاتا ہے، کسی میٹر میں لڑ کے جھگڑے کر کے جائے گا اور کہے گا جمعرات جا رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں حاضری۔ شرم نہیں آتی اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہو جسے ماں کی خدمت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہو گیا، اور تم معاذ ماں سے لڑ کے جا رہے ہو، والد سے لڑ رہے ہو، گھر والوں کا سکون تم نے غارت کیا ہوا ہے۔ تعلیمات مخدوم پر عمل کریں، تعلیمات مخدوم مائیں پر عمل فرمائیں۔ وہ ماں کے خدمت گزار تھے، ہمیں ماں کا خدمت گزار بننا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اور یہ جو بچیاں ہیں نا، یہ بھی اپنی ماں کی خدمت کر لیں، ورنہ بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کی اپنی بیٹی آپ کی خدمت گزار بنے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، انتظار کیجیے اس دن کا جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گی، اور اس سے زیادہ کرے گی۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بلکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو ستایا، ناراض کیا، ان کی نافرمانیاں کی، اس کی سزا انہیں جیتے جی ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر کھلی، اس میں سے ایک مردہ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ گدھے جیسا تھا، گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کیا، اس نے چیخا اور پھر قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ بستی والوں نے بتایا کہ حضرت یہ اپنی والدہ کا سخت نافرمان تھا، اور نافرمانی کی حالت میں یہ مر گیا۔ جب یہ زندہ تھا، اس کی ماں اسے کوئی بات سمجھاتی تھی تو ماں کو کہتا کیا گدھے کی طرح چلاتی ہے، تو اب اس کو سزا مل رہی، جب سے مرا ہے یہ روزانہ اسی گدھے کی طرح چلاتا ہے۔ یہ ہم اپنی ماؤں پر اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں نا، چیختے چلاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اچھا، دوسرا جن پر چلایا جا رہا ہے وہ بھی غور کر لیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی؟ کیا آج ہماری اولاد اتنے زیادہ سخت جملے ہمارے لیے استعمال کر رہی ہے؟ پھر آئے اسی بات پر کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ذرا غور فرمائیں۔ بچے کی ولادت ہوئی ہے نا، تو کیا کیا جاتا ہے ابتدائی میں کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینا، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت کہنا، یہ بھی کہیں نہ کہیں بچے کی تربیت سے بھی متعلق ہے۔ پھر بچے کی تحنیک کی جاتی ہے۔ تحنیک یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کسی حضرت کی تحنیک کیا ہے؟ حضرت کسی حضرت کا نام ہے کیا؟ تحنیک ہوتی کیا ہے؟ کسی بھی بزرگ شخصیت سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر وہ اپنے منہ سے اس کا کچھ حصہ بچے کے منہ میں داخل کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں تحنیک دلانا، اور یہ کروائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اچھا، یہاں تو لوگ تحنیک کا گھر کا بڑا بوڑھا تحنیک کرے گا، تو گھر کا بڑا بوڑھا جو ہوتا ہے عموماً اپنی زندگی میں بڑا پکا بد اخلاق تھا، وہ تحنیک کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کرے گا اس بچے کا؟ وہ ابھی بچے نے کیا بننا ہے آگے ذرا غور کر لیجیے۔ تحنیک بزرگوں سے کرائی جاتی ہے۔ کن سے؟ بزرگوں سے۔
اب علاقے میں بزرگ کون، تو چلے ٹھیک ہے کوئی بزرگ نہیں ملتا تو کم از کم ہمارے مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ بزرگ ضرور ہوتا ہے. مطلب دوسروں میں تو بنسبت دوسروں کے تو بہت نیک ہوتا ہے نا وہ، اگر کوئی بہت بڑا بزرگ اس کی بزرگی مشہور نہیں ہے تو بھی ان سے تحریک کرائی جائے گی. ان سے کوئی میٹھی چیز چبوائے اور اپنے بچے کے منہ میں داخل کریں. فرمایا گیا اگر اچھوں سے تو اپنی اولادوں کی تحریک کروائی تو اس کے اندر بھی اچھی خصلتیں پیدا ہوں گی. یہاں سے تربیت کا آغاز ہو چکا. اب یاد رکھیے گا جب بچہ گود میں ہونا تو مائیں کیا کریں، تو مائیں لوریاں سناتی ہیں. اور لوریاں سنانے کا زمانہ کیا، گانے سناتی. زندگی پر گانے ہی سنائے نا، تو گانے سناتی، گانے سنا کے بچوں کو سنا رہی ہوتی ہے. تو جب آپ گانے سنا رہی ہو تو اگر وہ کم از کم سنگر نہیں بنا تو کسی سنگر کے سانگ میں ناچنے والا تو ضرور بنے گا. گانے سنا رہے نا، اسی کا عادی بن رہا ہے. اور فرمایا گیا صغر سنی، چھوٹی عمر میں بچے میں جو عادتیں پڑ گئیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے پتھر پہ نقش ہوتا ہے، چھوٹتا نہیں ہے. وہ گانے سنانے کا عادی بنایا نا اس نے آگے بڑھ کر بھی گانے ہی سننا ہے. اے ماؤں ترک کرو اس عادت کو، نعتیں سناؤ، نعتیں بزرگوں کی منقبتیں سناؤ. جب گود میں بچہ ہو اور آپ پڑھتے ہو کہ غوث اعظم بمن بیسر و سما مدد ہے، چلو یار ابھی نہیں آئے گی. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ کہہ کر جب بچوں کو سلایا جائے گا، یہ کہہ کر ماں جب بچے کو دودھ پلائے گی، آپ بتائیں کیا وہ پکا سچا قادری نہیں بنے گا؟ غوث اعظم کا سچا غلام نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا. ایسی تو تربیت دیکھی ہے نا ہمارے بزرگوں کی، ان کی والداؤں نے. یہ کریں، نہیں سنا ہے ان کو گانے، نہیں سنا ہے ان کو میوزک. اب جب بچہ بولنا شروع کرے تو ہمارے یہاں کیا، بچہ بولنا شروع کیا، جیسے بولنا شروع کرے گا تو اس کو بولیں گے بیٹا، آپ اس کو بلوایا کیا جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، پتہ نہیں کیا کیا بلواتے ہیں. اچھا میں پہلے عرض کر دوں بلوایا کیا جائے گا. سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم ہے کہ بچے کو کوشش کریں ان کے سامنے بولیں اللہ اللہ. اگر بچہ اللہ اللہ کہنا شروع کرتا ہے نا، انشاءاللہ اس کی یہ عادت ہے، امید ہے کہ تا زندگی اس کے ساتھ باقی رہے گی. بچے کے سب سے پہلے اسے اللہ بلوا جائے، نہ کہ پپو، نہ گڈو، نہ ببلو، نہ ٹاٹا، نہ بائی بائی، اور نہ یہ سب. اور وہ جانی جانی، نہ یہ بیچارہ جانی پیدا ہو گیا، مر گیا ہوگا بڈھا ہو کے، اور یہ ابھی تک جانی جانی چل رہا ہے. جانی جانی یس پاپا تو ایٹنگ شوگر تو نو نو، اور یہ سب بچوں کو سکھایا. بچہ بولے اے بی سی ڈی، اے فور ایپل، بی فور بال، سی فور کیٹ، تو ٹھیک ہے. یہ تربیت ہے ہماری. یہ سب سکھا رہے تھے، ایپل بال کیٹ سب پڑھ لے گا، اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ، اور سارے پویم یاد کر لے گا. اگر اچانک اگر شعور کو پہنچا اور والدہ یا والد کا انتقال اگر ہو گیا، قبر پہ جا کے اگر پویم سنائے گا کتنا مزہ آئے گا نا آپ کو قبر میں. وہاں جا کے وہ بولیں گا جانی جانی یس پاپا، آتا نہیں ہے اس کو نا، آپ نے یہی سکھایا تھا نا، جانی جانی یس پاپا، ہاتھ باندھ کے وہی کہے گا جانی جانی یس پاپا ایٹنگ شوگر نہ پاپا، وہی سنائے گا. اس وقت کڑ رہے ہوں گے کاش کہ ہم نے اس کو نعتیں سنائی ہوتی، کاش کہ ہم نے اسے کلمے سنائے ہوتے، کاش کہ ہم نے اسے اللہ کا ذکر سکھایا ہوتا. تو ورنہ یاد رکھیے یہ دنیاوی تعلیمات کا میں مخالف نہیں ہوں، یاد رکھیں. ہاں کوئی بولے گا کہ حضرت آئیں تو حضرت لگ رہا ہے اسکول کالج چھڑانا چاہتے ہیں. میں کیسے چھڑاؤں گا، میں خود ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں اسکول میں ٹیچر ہوں، اور ایسے چھوٹا موٹا بھی نہیں، اچھا بھلا ٹیچر ہوں. تو یہ بھی نہ سمجھیے کہ مولویوں کو دنیاوی علم نہیں ہوتا. میں ڈبل ایم اے ہوں. عموماً لوگ ایم اے بھی نہیں ہوتے، بی ایڈ ہوتے، صرف بی ایڈ ہوتے نا، وہ بی اے بی ایڈ نہیں، میں ڈبل ایم اے ہوں، ماسٹر ان انگلش، ماسٹر ان اردو، ٹھیک ہے. اور پھر اب بولے گا دینی تعلیم کیا، تو دینی تعلیم فضیلت کر کے تخصص فی الفقہ کی ہے میں نے، اور فتویٰ نویسی بحمد اللہ مجھے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں تعلیمات ہیں ہمارے پاس. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں بچہ دین میں گیا تو دنیا سے تو گیا، بچے کو مدرسے میں ڈال دیں گے تو پھر کھلائے گا کیا، کمائے گا تو بھوکا مارے گا، کیا کھلائے گا اپنے بچے کو؟ تو پھر دوسروں کی روٹیاں توڑے گا، دوسروں کے سہارے پہ ڈیپینڈ رہے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء دوسروں کے سہارے پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں؟ ان سے اچھی روٹیاں تو شاید آپ ہی نہیں کھاتے ہوں گے، ان سے زیادہ خوش تو آپ ہی نہیں رہتے ہوں گے، ان سے زیادہ مطمئن تو آپ بھی نہیں رہتے ہوں گے. کیوں کہ انہیں بارگاہ الہیہ سے یہ فیض حاصل ہے، یہ فیضان حاصل ہے، یہ برکتیں حاصل ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اسی محروم رکھا ہوا.
تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میرا اگلا ارادہ یہی ہے, حضرت مجھے بہت پہلے سے جانتے ہیں, میرا اگلا ارادہ ہے ڈبل ایم اے کیا ہے, میں نے ایم اے انگلش کر چکا تھا, میں پی ایچ ڈی کر سکتا تھا مگر رک گیا میں. نہیں, میں نے پی ایچ ڈی اردو میں کر رہی تھی, مجھے کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ آپ پی ایچ ڈی اردو میں کیجیے, انشاءاللہ ان قریب میں پی ایچ ڈی کا فارم بھی بھر دوں گا تو اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے نا وہ بھی حاصل کر لیں گے, تاکہ کبھی کوئی یہ نہ بولے کہ مولویوں کو کچھ پتہ نہیں تو ہم مجھ سے بولیں گے کتنی ایجوکیشن ہے تیری, ماسٹر سے تو کیا ہے, ڈاکٹر ہے. الحمدللہ آئی ایم آلسو اے ڈاکٹر, ناٹ ہے بات کر. اس لیے میں تو علماء سے مشورے دوں گا, اگر حضرات آپ سے بھی کوشش ہو سکتی تو دنیاوی علوم نہ, جس نے دینی علم حاصل کر لیا, دنیا کا علم جو ہے نا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ٹفسٹ جو ایجوکیشن ہے نا وہ مدرسے کی ہے, یاد رکھیے گا. نحو صرف کا علم, بلاغت, منطق, اور سب سے زیادہ ٹف اگر کوئی کورس ہے نا تو وہ تخصص فی الفقہ ہے, یاد رکھیے گا. یہ عالم فاضل ہونا نا کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ صحیح ہے کیا؟ اتنا آسان نہیں ہوتا. سب سے زیادہ ٹف ایجوکیشن ہے مدرسے کی, اس لیے جو مدرسے کی تعلیم جس نے پا لی نا, دنیاوی تعلیم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے, اپنے اساتذہ کے سامنے زانوی ادب طے کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ. کہیں نہ کہیں تو حضرت بھی میرے کسی نہ کسی صورت میں استاد ہو جائیں گے, حضرت نے بھی رہنمائی کی. اس کے علاوہ میرے دیگر اساتذہ بھی ہیں الحمدللہ تعالیٰ, انہوں نے پڑھایا. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے, اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو نہ جائیں تصور ہوتا ہے میرا بیٹا یہ ڈاکٹر بنے گا, ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے ہم اس کو, میرا بیٹا لائر بنے گا, میرا بیٹا پائلٹ بنے گا, پائلٹ. ابھی سے تصور ہے اور پھر اسی کے مطابق کوششیں کی جاتی ہیں. بے شک بنائیں اسے پائلٹ, انجینئر, ڈاکٹر, جو بنانا آپ بنائیے, کوئی حرج نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو سچا پکا مسلمان تو بنا دے, سچا عاشق رسول تو بنا دے, غوث پاک کا سچا غلام تو بنا دے, کہ یہ جو بنائیں گے نا آپ کے انتقال کے بعد یہ بنانا ہی فائدہ دے گا. وہ پائلٹ ہو کے وہاں قبر کے اوپر کوئی پلین نہیں اڑائے گا کہ وہ قبر تو ایئرپورٹ بننے سے نہیں, وہ بینیفٹ کرے گا. دیکھو میں یہاں پہ قبرستان ایئرپورٹ بن گیا ہے, امی دیکھو میں پائلٹ بن کے یہاں سے جہاز سے اڑا رہا ہوں, اور تم قبر میں تمہیں سکون ملے گا, سکینہ نازل ہوگا. تم ایسا نہیں ہونا. یہ دنیاوی علوم یاد رکھیے گا یقیناً فائدہ دیں گے, مگر کب تک فائدہ دیتے ہیں؟ جب تک انسان کی لائف ہوتی ہے, جب تک زندگی ہے دنیا کا علم فائدہ دے گا. قبر میں پہنچنے کے بعد فائدہ کیا دے گا؟ وہی دین علم فائدہ دے گا. نہیں فرمایا گیا ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوا, اور مدرسے میں داخل ہو کر استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے پڑھا, استاد صاحب نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے پڑھا اور قبر میں اس کے والد پر عذاب ہو رہا تھا. فرشتوں کو حکم ہوا عذاب کو موقوف کر دیا جائے. فرشتے عرض کرتے مولانا تھا تو یہ معذب تھا, اس پر عذاب ہو رہا تھا اور اس کے اعمال تو عذاب والے تھے. بارگاہ الہیہ سے ارشاد ہوتا ہے کس کے بیٹے نے آج مدرسے میں جا کر مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. جس کا بیٹا مدرسے میں مجھے رحمان اور رحیم کہے, میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے والد کو میں قبر میں عذاب دوں. اب غور کرے, بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو باپ کی قبر میں مارے نعرے ہوتے ہیں. جب بیٹا عالم دین ہوگا کیا مقام ہوگا اس والد کا. وہ والد کے جن کے بیٹے ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا, ناظرہ قرآن, اس کی فضیلتیں بیان ہوئی. وہ حافظ قرآن ہو جائے, قاری ہو جائے, فرمایا گیا ان کے والدین کو نا تاج پہنایا جائے گا, جنت کا تاج. وہ تاج بتا رہا ہوگا کہ یہ کسی حافظ کا والد ہے, یہ کسی قاری کا والد ہے, یہ کسی عالم کا والد ہے. یہ تو کریں ہم عالم نہیں بن پائے, ہم حافظ و قاری نہیں بن پائے, اپنی اولادوں کو بنائیں. اور دنیاوی تعلیم دیں, بے شک دیں, ضرور دیں. اس کو دنیا میں بھی ترقی کرنی چاہیے, ہر چیز. میں عرض کر رہا تھا تربیت یوں کرنی ہے ہم نے. پھر بچہ جب اپنی عمر کو پہنچے, چھوٹی ہی عمر سے جب اس نے شعور سنبھالنا شروع کیا نا, تو اسے سمجھانا شروع کریں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے رسول محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام یہ, آپ کی والدہ کا نام یہ. بچے کو سکھانا شروع کریں, اور جب مزید اس کا شعور بیدار ہو, بزرگوں سے متعلق بتائیں, بیٹا ہم 11ویں والے ہیں, ہم 12ویں والے ہیں, ہم چھٹی شریف والے. بیٹا دیکھو آج گھر میں کیا کس کی نیاز ہو رہی ہے, چھٹی کی نیاز ہو رہی ہے. بیٹا پتہ ہے چھٹی شریف کی نیاز کس بزرگ کے نام پر ہوتی ہے؟ یہ سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند کے نام پر ہوتی ہے. اچھا, تو اب جو بات بچے کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی نا, وہ انشاءاللہ پوری زندگی پکا غریب نواز والا ہوگا, سچا غریب نواز کا عاشق ہوگا. یہ سکھائیں.
پھر فرمائیں گے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازوں کی تلقین کریں. اب سوچ رہے ہوں گے تو خود تو پڑھتے نہیں، بچوں کو تلقین کیسے کریں؟ خود تو ہمارا تو جیسے تو حال ہے، 9 بجے تک تو 10 بجے تک تو ہم خود سو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی تلقین کیسے کریں؟ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے. مسلمان کا یہ انداز زندگی نہیں ہوتا. تبدیل کرے انداز زندگی. ہم دنیا کے لیے یا دنیاوی آسائش کے لیے، دنیاوی آرائش کے لیے، دنیا میں مزے لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. قرآن نے کیا کہا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ تو ہم بیکار نہیں بنائیں گے، ہمیں اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے. جی ہاں، ہم سوچتے ہیں نا قبرستانوں میں جاتے ہیں نا مٹی دیتے منہا خلقناکم. شاید ہمارا تصور یہی ہوتا ہوگا یہ مٹی دی منہا خلقناکم پڑھ کر تو اس سے مردہ بخشا جائے گا، یا کم از کم اس کا 100-200 گناہ جھڑ جائیں گے. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں نا، آئندہ جب یہ دعائیں پڑھیے گا نا تو یاد رکھیے گا یہ جو دعا پڑھ رہے ہو نا یہ اصطلاحاً دعا ہے، معناً یہ دعا نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے یہ دعا نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن دعائیہ نہیں ہے. کیا ہے؟ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ گویا ہمارے لیے سبق ہے. اے مٹی ڈالنے والے، جو کسی پہ مٹی ڈال رہا ہے کل تو بڑا ہوگا تجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی. یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو مردے پہ ڈال کے نکل رہے ہیں ہاتھ جھٹک کے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے، اسی سے ہم تمہارا حشر کریں گے. یہ سبق ہے ہمارے لیے، چونکہ ہمیں تو دعاؤں کی سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ اپنی زندگیوں کا انداز تبدیل کریں. نیت کریں، جتنے مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے سن رہی ہیں پردے میں، وہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہم صف اول کے نمازی بنیں گے. مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، صف اول کے نمازی. اور اسلامی میں نے نیت کرے کہ مؤذن کی صدا کان میں آئے نہ آئے یا کچھ بھی ہو، صورت ایسی کریں گے، عادت بنائیں گے. اذان کی آواز سنی یا نہ سنی تو الارم وغیرہ جو بھی ہو سیٹ کریں، اپنے آپ کو اٹھائیں، خود نمازیں پڑھیں. اللہ توفیق دے دو تہجد سے آغاز کریں. تہجد کے عادی بنے. دیکھیں پھر گھر میں کیسا سکینہ نازل ہوتا ہے، کیسا سکون نازل ہوتا ہے. جب ماں والد گھر کے بڑے نا تہجد گزار ہوں گے نا تو یہ تو پکی بات ہے کہ بچہ کم از کم 5 وقتہ نمازی تو ضرور بنے گا. ٹھیک ہے، تو اب اٹھیں نمازوں کے لیے. اور پھر اپنے بچوں کو 7 سال میں نمازوں کی ترغیب دلائیں. 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا گیا کہ اسے مار کر نماز پڑھائیں، مار کر نماز پڑھائیں. لیکن یہ بھی بات عرض کر دو کہ جب کہا مار کر تو کل یہ نہ ہو کہ پھر اپنے کلی سے نماز بھی شروع کی اور کلی سے پھر پٹائی بھی شروع کر دی کہ حضرت تو بول کر گئے. ہاں حضرت دے کر فتویٰ دے کر گئے تو وہاں سے تیری پٹائی تو ڈنڈا بھی نیا منگوا کے بڑھے کے یہاں سے رکھیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا مارنے کی اجازت کتنی ہے. مارنے کی اجازت یہ ہے کہ ایسا مارا جائے جو ضرب شدید نہ ہو. ضرب شدید ہو تو زوردار مارنا جیسے نشان پڑ جائے، یہ ضرب شدید ہے. آہستہ سے مارا جائے گا کہ جو فقط اس کی توبیخ کے لیے، ترہیب کے لیے، ڈرانے کے لیے کافی ہو. ہلکا سا مارا جائے گا، حتی الامکان تو محبت سے کام چلا ہے. اب 7 سال سے جس نے ترغیب دینی شروع کی ہو نا انشاءاللہ اسے مارنے کی نوبت نہیں آئے گی. 10 سال میں تو یوں ہی وہ نمازی بن چکا ہوگا. لیکن تاکیداً یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے مار کے نماز پڑھائیں. اور والد یہ کریں کہ اگر بیٹے کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے تو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں تاکہ بچہ مسجدوں میں آنے کا عادی بنے، مگر مسجد کے آداب سکھا کر. ایسا نہیں ہوتا رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے والد صاحب نے تو تراویح پڑھنی نہیں ہو تو گھر میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے جا بیٹا جا تراویح پڑھ کر آ جا تاکہ ہم اطمینان سے گھر میں کھانا کھا لیں اور بچی کی افطاری بھی اچھے سے کھا لیں. جا تو وہاں مسجد میں ستا، حافظ کو ستا، قاری صاحب کو ستا، نمازی میں مسجد کے جو خادم صاحب کا ان کا سکون تو غارت کر، باقی نمازی جو نیچے ہوں گے تو اوپر کرنا اپنے شور شنابے کرنا. جا کم از کم 1 گھنٹہ تیری سے جان تو چھوٹے گی. یوں بھیج رہی ہوتی ہماری قوم. اچھا یہ جو آپ نے بھیجا نا یہ جان چھوٹی نہیں، جان پھنسی ہے. سننے آج یہ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ جان پھنسی ہے. کیوں؟ یہ
جس اولاد کو ہم نے مسجد کے آداب سکھائے نہیں نا، اس نے مسجد میں جا کر جو بے ادبیاں کی ہیں نابالغ ہونے کی وجہ سے، یہ محسوب نہیں ہے، یہ پکڑا نہیں جائے گا، اس کا والد پکڑا جائے گا، یاد رکھیے گا، یہ والد پکڑے جائیں گے، والدین پکڑے جائیں گے اس کے لیے۔ مسجد میں جتنی بے ادبیاں کی ہیں نا، اس نے مسجد میں بے ادبی کی، کوئی چیزیں گرائیں یا کوئی چیزیں توڑی یا نمازیوں کی نمازوں کو ڈسٹرب کیا، اس کا پورا جرم ان کے والدین پر ہے، جو 1 گھنٹہ چھوڑ کر سوچ رہے ہیں بہت سکون سے بیٹھے ہوئے، سکون سے نہیں ہے، انتقال کے بعد ساری بے سکونی سمجھ میں آئے گی قبر میں۔ تو اس سے اپنی اولادوں کو مسجدوں کا ادب سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا مسجدوں میں رہا کیسے جاتا ہے، پھر مسجدوں میں آئیں گے تو یہ بھی نہ کرے۔ بعض تو یہ سوچنے ہو کہ چونکہ حضرت نے بیان کیا تھا تو لا کے اپنے معذور میں کھڑے کریں گے، امام جہاں صف میں کھڑے ہوئے تو بیٹا یہیں کھڑے ہو جائے۔ پھر اس میں بھی کوئی ہوتے ہیں مسجد میں بھی ویسے بھی چچا بھی ہوتے ہیں جو اس کو چیخ کر پیچھے جا، تو یہ والد صاحب پھر بعد میں کہتے چل بیٹا وہاں جا چلا جائے۔ تو انداز یہ ہونا چاہیے، بچوں کو لائیں نا مسجد میں، چھوٹے بچوں کی صف سب سے اخیر میں بنے گی، یہ حکم شرعی ہے، اس کو پیچھے کھڑا کرنا۔ اور جب ادب سکھایا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ، میں نے واقعی ہم آپ سبھی واقف ہوں گے کہ مسجد میں بعض بچے ایسے آتے ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ نہیں شور شرابے کرتے، جہاں کھڑے ہوتے تو کھڑے رہتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، والد کا ہاتھ پکڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں کئی بچوں کو جانتا ہوں ایسے، کیوں؟ انہوں نے تربیتیں حاصل کی ہیں۔ اور عموماً میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ مسجد میں شور شرابے کرنے والی جو یہ قوم آتی ہے نا بچوں والی، ان میں 80% کے والدین مسجدوں میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں دھمالے چل رہی ہیں بچوں کی، تو یہ میں نے بات عرض کر دی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کا جرم والدین کے سر ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کر دیں۔ پھر وہ مسجدوں میں آنے جانے والا ہوا تو یوں نماز باجماعت کا وہ پابند بنے گا۔ پھر چھوٹی عمر میں ایک غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں والدین، کیا بچہ روئے گا تو اس کو بولے بیٹا چپ ہو جاؤ، بھاؤ آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، بابا آ جائے گا، پکڑ لے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے بچے کی جھوٹ کے حوالے سے آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے اس کی۔ معاذ اللہ کون سا بھاؤ، آج تک آپ نے تو بھاؤ دیکھا نہیں، اس کو کہہ رہے بھاؤ آ جائے گا تو بھوت آ جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے نا۔ آتا ہے کیا بھاؤ، بھوت آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ تو بچوں کو آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ ڈرانے کے لیے؟ کوئی اور الفاظ نہیں تھے آپ کے پاس، کوئی اور انداز نہیں تھا، یہ جھوٹ بولا گیا۔ خاموش ہو جا، ہم تجھے بابا کو دے دیں گے، بابا تجھے پکڑ کے لے جائے گا، بوری والا آ رہا ہے، بوری والا لے کے جائے گا۔ اور معاذ اللہ اس میں بعض لوگ یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، توبہ کریں کہ اللہ بابا آئے گا، یہ توبہ کریں۔ اگرچہ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، وہ اللہ بابا سے مراد ان کی اللہ بولنے والا بابا، لیکن یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی نہ بولیں نا کہ بابا آئے گا پکڑ کے لے کے جائے گا، یہ کہنے والا اپنے بچوں کو بزدل بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہمارے فقہاء علماء نے کیا فرمایا کہ بچوں میں شجاعت پیدا کی جائے، شجاعت انہیں بزدل نہ کیا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں بھوت آ جائے گا تو بابا آ جائے گا تو پکڑ کے لے جائے گا، یہ بچہ بزدل بنتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کہ باہر سے فقیر کی صدا آئی تو بیٹا دوڑ کے جاتا ہے، امی کے آنچل میں چھپنا ہوتا ہے دوپٹے میں؟ یہ کیا ہوا ہے پتہ ہے نا؟ یہ تربیت کی اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے، یہ ہو گیا ڈرپوک۔ نام رکھا ہے شیر بہادر، نام رکھا ہے حیدر کرار، حیدر نام رکھا اس کا، نام رکھا ہے صلاح الدین، نام رکھا ہے اورنگزیب، نام رکھا ہے خالد بن ولید، بہادروں کے اور شجاعت کے شاہکاروں کے نام پہ نام رکھے ہوئے ہیں، اور بنا ہوا 1 نمبر کا بزدل۔ کیا بھوت آ جائے گا تو ماؤں آ جائے گا تو بھاؤ آ جائے گا تو پکڑ کے لے کے جائے گا؟ کیا یہ چھوڑیں، یہ عادتیں نہیں صحیح، نہیں یہ الفاظ بولے جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی اب بات آئی ہے تو سنیے شریعت کا حکم، جو لوگ چھوٹے نابالغ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیٹا یہ کرو گے نا گناہ ملے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو ان کی غلطیوں پر جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا گناہ بھی نہیں ملتا، تو یہ کہیں گے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نہیں بیٹا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ اچھی بات نہیں بیٹا، اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں، اچھی بات بولے نا، اچھی بات بری بات کہہ کے سمجھائے نا اس کو، یہ کرو گے بیٹا گناہ ملے گا۔ 5 سال کے بچے کو کیا گناہ ملے گا؟ اگر وہ گناہ ہی مل رہا ہوتا تو اس پہ نماز بھی فرض ہو چکی ہوتی، اس پہ تو روزے بھی فرض ہو جاتے، اور بھی دیگر احکامات شرعیہ اس کی طرف راجع ہو جاتے، تو نہیں ملا۔ تو یہ الفاظ بھی نہیں بولے جائیں گے کہ بیٹا گناہ ملے گا، یہ نہیں کہیں گے، ڈرائیں بیٹا اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ تو یوں جھوٹ کی بھی تربیت نہ کریں، یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا۔ دوسرا، ان بچوں کے سامنے یہ جو والدین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بچے کی غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر گھر میں ماحول بنائیں، آج ہی نیت کر لیں کہ گھر میں بھی باہر بھی آپ جی جناب والی گفتگو کریں۔
یہ تو تکار والی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں نا، بیٹا بھی تو تکار والا ہی ہوگا نا. اگر ہم اپنی زوجہ سے اپنی کیا کہا تھا تجھے میں نے، تو کیا کر رہی تھی، تجھے یہ بولا تھا میں نے، تو نے یہ کر دیا، یہ تو تکار سن رہا ہے نا، تو وہ بھی پکا والا تو والا بنے گا. پھر غلط تربیت ہو رہی ہے. انداز کیا ہو، آپ والا ہے. بزرگوں کا انداز یہی تھا. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا انداز مبارک کیسا تھا، ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا؟ وہ یہی کہ وہ اب اردو کے انداز میں سمجھاؤں تو آپ جناب والی ہی گفتگو فرماتے تھے. تو بچوں سے بھی چھوٹے، یہاں تک کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ چھوٹے ایک دن کے بچے سے بھی جب آپ کلام کریں نا، اگرچہ وہ نہ سمجھتا ہو، آپ کہہ کر ہی مخاطب ہو کہ بیٹا آپ خاموش رہو، بیٹا آپ رو نہیں، یوں آپ کہیں اس کو. کوئی بات بچے کی نہ سمجھ میں آئے تو یہ نہیں ہاں کیا کہا، ہاں نہیں جی بیٹا آپ نے کیا کہا. یہ آپ اور جی کہنے کی عادت بنائے نا. میں آپ کو عرض کرنا، اس طور پہ تربیت کرے، آپ کو معاشرے سے یہ باتیں سننے ملیں گی، یار اس کے گھر والے نا بہت اچھے لوگ ہیں، کیا تربیت کی انہوں نے اپنی اولادوں کی. دوسرے تعریف کریں گے. 100 بچوں کے بیچ میں آپ کا بیٹا ممتاز نہ ہو جائے تو کہیے گا، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرے گا نا. اس سے چھوٹوں کا ادب ہوگا، بڑوں کی تعظیم کر رہا ہوگا. کوئی ملیں گے، کوئی گفتگو کریں گے تو جی حضرت، جی آپ نے یہ کہا، میں اپنے اچھا آپ کو میں بتاؤں، کوئی آپ کو بچہ ملے اور وہ آپ سے گفتگو کرتا ہو، آپ اسے کہیں بیٹا ذرا یہ بتانا کہ فلاں جگہ جانا. اچھا جی کیا کہا آپ نے، اچھا ہاں آپ یوں کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، یوں پہنچیں گے تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اس انداز پہ جو کوئی بچہ آپ سے گفتگو کرے گا، آپ کا دل نہیں آئے گا اس کے اوپر، دل خوش نہیں ہو جائے گا. جب دل خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ اخلاق ہم نے اپنی اولادوں میں پیدا کیوں نہیں کیے؟ کریں، خود میں بھی پیدا کریں. ہم بھی یاد رکھیں، بچہ کہے سے کم سنتا ہے، وہ دیکھ کر زیادہ آبزرو کرتا ہے، دیکھ کر وہ زیادہ قبول کرتا ہے. یاد رکھیں ویزیبل چیزیں، آج کل جو ایجوکیشن کا دور ہے نا، تو ایجوکیشن میں بھی چیزیں لوگوں کو ویزیبل کی گئی ہیں، یعنی ویڈیو میں دکھائی جاتی ہیں. بہت جلدی اسٹوڈنٹس کو قبول کر لیتے ہیں، کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بچہ کہے سے کم سنتا ہے، جو دیکھتا ہے نا وہ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ قبول کرتا ہے. اب والد صاحب خود بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہوں گے، کہیں بیٹا دیکھو سگریٹ نہیں پیا کرتے، زیادہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، کینسر بھائی ویسٹ آف منی ہے، یہ نہیں پیا کرتے. خود وہاں پہ دھوئیں اڑا رہے ہوں گے تو دل میں سوچ رہا ہوگا کہ کچھ تو بینیفٹ ہے کہ ابو پیتے ہیں نا. تو سامنے تو نہیں پیے گا، بازو میں جا کر نا کسی گھر کے گوشے میں وہ بھی دیکھے کہ اس میں ٹیسٹ کیا ہے، ابو پیتے ہیں. یہ بات سچی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں. یاد رکھیے گا، یہ بچے میں جو عادتیں پیدا ہو رہی ہیں نا، وہ دیکھ کے پیدا ہو رہی ہیں. والد کو یہ بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر جب وضو کر کے تہجد پڑھتا ہوا دیکھے گا، کیا بچہ تہجد گزار نہیں بنے گا؟ جب دیکھے گا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ابو کو فکر ہو جاتی ہے، نہیں میری جماعت تو کیا، جماعت کی کوئی رکعت بھی فوت نہیں ہونی چاہیے، جب وہ مسجد کی طرف اسے جاتا ہوا دیکھے گا، کیا بیٹا بچہ صف اول کا نمازی نہیں بنے گا؟ جب دیکھے گا کہ والد گانے نہیں گاتے، والد نعتیں پڑھا کرتے ہیں، تو کیا بچہ نعتیں پڑھنے والا نہیں بنے گا؟ فلمیں ہم دیکھیں گے، اتنے بڑے بڑے گھر کو تھیٹر بنا کے اور یہ اتنی بڑی بڑی اسکرینوں پر. اب یہ سوچیں گے اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے، اس کے اندر اخلاقیات پیدا ہو جائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بد اخلاقی تو سامنے سکھائی جا رہی ہے. نہ دیکھیں وہ چیزیں کہ جس سے خود کے اخلاق بھی غارت ہوتے ہیں اور اولادوں کی بھی غلط تربیت ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، چھوڑ دیں. شریعت مطہرہ نے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. وہ ننگے سینز، گانے، میوزک، چھوڑ دیں اس کو. شریعت کا میں حکم سنا رہا ہوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس نے اپنے کانوں کو حرام سے پر کیا نا، ان کے کانوں میں نا جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. نظروں کو حرام سے پر کیا تو فرمایا گیا کہ اس میں بھی جہنم کی سلائیاں پھیری جائیں گی. کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ یہ ڈالا جائے گا، یہ سزا ہے. یہ گانے جسے ہم سنتے ہیں نا بڑے شوق سے، عقائد عالم کی حدیث ہے کہ گانا منافقت پیدا کرتا ہے، منافقت، اور اتنی تیزی کے ساتھ منافقت پیدا کرتا ہے کہ پانی بھی سبزہ نہیں اگاتا، اس سے بھی زیادہ تیز منافقت پیدا ہوتی ہے، منافق ہو جائے گا. اور ہم گانے سننے کے عادی ہیں. کوئی سنا رہے ہوتے اپنی اولاد، گھر میں بجا رہے وقت زور زور سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غلط تربیت ہو رہی ہے، ناجائز و حرام سنا جا رہا ہے. اور آج کل تو معاذ اللہ ہر دوسرا تیسرا گانا چوتھا گانا کفریہ ہے. ایمان عقیدے کے بھی جنازے اٹھے ہوئے.
نہیں سنے، چھوڑ دیں اس کو. کیا سنیں؟ نعتیں سنیں، تلاوت قرآن سنیں، منقبتیں سنیں، بزرگوں کی منقبتیں سنیں. یہ سنیں اور سنانے کا اپنے بچوں کو عادی بنیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نمازوں کی نیت کر لیں. آج کے بعد انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اپنی اولادوں کو ایسی بنا دیں. میں آپ کو مختصر ایک فارمولا عرض کر کے جا رہا ہوں، میں ایک لیول پیمانہ دے کے جا رہا ہوں. اپنی اولاد کو اتنی تربیت کر دینا کہ ہمارے انتقال کے بعد نا ہماری میت کو غسال نہ ڈھونڈنا پڑے، وہ غسل دے سکے. یاد رکھیے گا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ کوئی انتقال کر جائے تو غسال کو ڈھونڈ کے لایا جائے، یا غسال ہونا یہ شرعی طور پر کوئی فرض کفایہ واجب کفایہ نہیں ہے. شریعت میں کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے غسال کے حوالے سے. تو غسال کون ہونا چاہیے؟ اس کے بیٹے کو اتنی توفیق اور سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ خود غسل دے. اپنی اولاد کو اس قابل بنا دے کہ آپ کی اولاد آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. جی ہاں، نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے بڑا جو مستحق ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ میت کا ولی ہوتا ہے. اب بولے گا ولی کا مانا وہ ولی نہیں، ولی یعنی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے. یہ یعنی یہ بیٹا والد ہے تو یہ بیٹا ہی اس کا ولی ہے، یہ پڑھائے نماز جنازہ. اور آپ غور کیجئے، جب بیٹا نیک متقی پرہیزگار ہوگا، عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، نیک متقی پارسا پرہیزگار ہوگا، جب وہ نماز پڑھائے گا اور نماز پڑھ کے جب وہ دعا کرے گا اللہم اغفر لی حینا روتے ہوئے ومجدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اور پھر دعا کرے گا اے اللہ میرے والد کی بخشش کر دے روتے ہوئے. جب وہ روتے ہوئے دعا کرے گا، آپ بتائیں کیا اس کا والد بخشا نہیں جائے گا؟ اس کے دل سے صدائیں نکل رہی ہیں، اس متقی کے دل سے صدا نکل رہی ہے اللہ میرا بیٹا بخشا جائے، میرا والد بخشا جائے. باپ بھی اگر نیک ہے نا، بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھانے کا اہل ہے، تو کیا اس کی دعائیں بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوں؟ تو اپنی اولادوں کی اتنی تربیت کر دیں کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے. اتنی تربیت کر دیں کہ قبروں پر فاتحہ کے لیے کسی کو مقرر نہ کرنا پڑے. جناب جی کا آپ جا کے میری فلاں مرحوم کی قبر پہ 40 دن فاتحہ پڑھ دیجئے، بیٹا فاتحہ پڑھ سکے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تربیت کی ہوں گے نا، تا زندگی ایصال ثواب کے وہ تحفے پیش کرے گا نا کہ گھارے نہارے ہو جائیں گے، قبر انشاءاللہ گل و گلزار بن جائے گی. یوں پڑھے گا، کوئی نیک ہوگا نا کچھ بھی پڑھے گا، اے اللہ میرا والد قبر میں چلا گیا، اے اللہ وہ ہمارے بیچ ہوتے تھے، ایک آج قبر کی پہلی رات ہے، پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی. ابھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر بیٹھ کے سورہ کل پڑھے گا، اے اللہ میرے والد کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں، میرے والد کی تو بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. آپ بتائیں اتنی زیادہ جب خلوص دل کے ساتھ یہ ایصال ثواب کرے گا، کیا والد کی بخششیں نہیں ہوں گی؟ کیا اس کے درجے نہیں بلند ہوں گے؟ کیا اس کے قبر کی آگ سرد نہیں ہوگی؟ کیا اس کا کفن جنتی کفن سے تبدیل نہیں ہوگا؟ کیا اس کی قبر وسیع نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کی شریعت کے مطابق تربیت کریں گے. ہر ایک اپنا ذہن بنا لے. زندگیاں بہت مختصر ہیں، کبھی بھی آنکھیں بند ہوں گی. حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں، اچانک کوئی مرض ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور خبر یہ آتی ہے ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر بتاتے کہ اس کو تو فلاں مرض لاحق ہو گیا، کینسر ہو گیا، گانٹ نکلی، الٹی گنتی شروع. کیا تھا؟ جسم بہت توانا تھا، عمر کیا تھی؟ 35 تھی، 40 45 سال، طاقت تو بہت تھی. اچانک پیٹ میں درد ہوا تو گیا جا کے تو پین کلر کھایا تو تھوڑی دیر آرام ہوا، پھر درد بڑھتا گیا. کلینک میں گیا، کلینک والے نے 10-15 دن دوائیاں کی، پھر کہا کہ میرے سمجھ سے باہر تھوڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے. بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے معاملہ کچھ کریٹیکل لگ رہا ہے، مجھ سے بھی بڑے کے پاس جائے. وہاں گیا، اس نے کہا اسکین کرنا پڑے گا. اسکیننگ ہوئی، جانچ ہوئی، پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں تو کینسر کی گانٹ نکلی. اب آپ بتائیے یہ جو الٹی گنتی شروع ہوئی تو آپ نے جو کچھ کیا تھا، جو پراپرٹیز بنائی یا اولاد کو جتنا بھی ایجوکیٹڈ کیا ہے، اب جب ہم قبر کے اتنے قریب ہو گئے، اچانک موت آئے گی، قبر میں جہاں پہنچیں گے، بتائیے یہ پراپرٹی، یہ مال اور یہ اولاد جو دنیاوی طور پر ایجوکیٹڈ ہے، یہ ہمیں فائدہ کیا دیں گے؟ آپ مسلمان ہو، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ برزخ پر، قبر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے قبر میں رہنا ہے اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک رہنا ہے. اب بتائیے کیا سامان کیا ہم نے؟ اولادوں کی تربیت کی ہے ایسی؟ یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے معاذ اللہ کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور بعض ایسے حالات دیکھے گئے ہیں کہ بیٹا قبرستان کے باہر کھڑا ہوتا ہے. باہر کہاں سے؟ بولے فلائٹ سے آیا، ٹائم نہیں تھا، پاک نہیں ہے، قبرستان میں نہیں آ سکتا، وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. اس کو سمجھ تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا کیا پڑھنا پڑتا ہے، کیسے نماز پڑھتے ہیں.
اب بتائیے ایسی اولاد جو چھوڑ کر گیا ہے یہ اولاد کیا فائدہ پہنچائیں گی اپنے اس والد کو؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین گزرے ہیں، خلفائے راشدین میں حضرت کو بھی ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے شمار کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ کے قریب میں کچھ لوگ موجود تھے، کہا حضرت آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اپنی اولادوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں؟ پراپرٹی، مال، دولت کچھ چھوڑا نہیں، ورثہ نہیں چھوڑا؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے جو جملے تھے نا تاریخی ہسٹوریکل یاد رکھیے گا، کیا فرمایا تھا؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری اولادیں اللہ کی نافرمان ہیں، فاسق و فاجر ہیں، میرے جانے کے بعد اگر یہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان اولادوں کے لیے میں خود چھوڑنا نہیں چاہتا کہ میں کچھ چھوڑ کر جاؤں اور یہ اس کا استعمال کریں اور عذاب قبر میں بھگتوں، میں ان کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور فرماتے اور اگر میری اولادیں نیک متقی پرہیزگار ہیں تو میرا اللہ ان کے لیے کافی ہے، مجھے ان کے لیے چھوڑنے کی کچھ حاجت نہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ کا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ سمجھے اپنے بزرگوں کے ان ارشادات سے کیا فرمایا؟ اگر یہ نیک متقی ہے نا تو نیک متقیوں کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو نیک متقی بنا دیں، ان کو پرہیزگار بنائیں۔ اور یاد رکھیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو نا، پڑھا لکھا رہے ہو، بے شک پڑھائیں لکھائیں، جو بنانا بنائیں۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں ان کو شریعت مطالعہ کے احکامات سکھا دیجئے گا، ورنہ یاد رکھیے ان کی تربیت کرنا ایک والد پر فرض ہے، فرض ہے۔ جس قدر وہ پوری زندگی گناہ کرے گا، جن برائیوں میں پڑے گا، اس کا حساب والد کو دینا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور نہ صرف اولادی بلکہ گھر کی خواتین بھی جو ہوتی ہیں نا، جن پر یہ حاکم ہے نا، ان خواتین کے حوالے سے بھی ان کی تربیت کا ذمہ اس پر ہے۔ اور اگر وہ تربیت نہیں کر پا رہا ہے، وہ یا نافرمان ہے، ناشزاں ہے، یا نہیں سنتی، مگر یہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوشش تو کرتا تو ہو، کوشش تب کرے گا جب خود نیک ہوگا، خود نمازی ہوگا، خود پرہیزگار ہوگا، خود شریعت مطالعہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہوگا، تب نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کے اسلامی بھائیوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، مرد حضرات کو بھی دین و شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کہیں گے حاصل کہاں سے ہوگا؟ تو حاصل کرنے کے لیے جیسے دنیاوی علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کو جا کر سیکھا جاتا ہے نا، جایا جاتا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جاتی، اس کے لیے کوشش کی جائے گی، کوشش کر کے جائیں، سیکھیں، علماء کے پاس جائیں نا، اہل علم سے علم حاصل ہوگا، ان کے پاس جائیں۔ جی ہاں، ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنا بیان مکمل کروں، میرے خیال سے وقت کافی ہوگا، ہے نا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اغدو عالمن، تو اس حال میں صبح کر کے تو عالم ہو، یہ ہمیں فرمایا سرکار نے۔ کیا؟ اغدو عالمن، اس حال میں صبح کر کے تو عالم ہو، او متعلمن، یا تو متعلم ہو یا کسی عالم کا شاگرد بن جا، متعلم ہو جا۔ اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن، یا تو مستمع ہو جا، یعنی ان سے فائدہ اٹھانے والا بن جا، ان سے سننے والا بن جا، یا تو عالم بن، اغدو عالمن، یا عالم بن، او متعلمن، یا متعلم بن، او مستمعن، یا مستمع بن جا، ان سے فائدہ اٹھانے والا، ان سے سننے والا، او محبن، یا تو ان سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ہم غور کر لیں کہ ہم یہ چاروں خصلتیں ہمیں پائی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمائے گا اغدو عالمن، ہم عالم ہیں نہیں ہے؟ اچھا ٹھہریے۔ او متعلمن، متعلم ہے، عالم سے سیکھنے والے۔ اس وقت جو آپ بیٹھے ہو نا، آپ متعلم ہو، کاش کہ ہم پوری زندگی کے لیے متعلم بن جائیں۔ ہم یہ رسمی طور کے متعلم نہیں بنے کہ جب جلسہ ہو رہا ہے تو جا کے بیٹھ گئے، جب جلسہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اب اگلے جلسے کا انتظار ہوگا، نہیں، اس طرح کے تو متعلم نہیں ہوتے۔ اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن، آپ مستمع بھی ہو، او محبن، آپ محب بھی ہو، محبتیں تو کرتے ہو نا ان علماء سے، بزرگوں سے محبت کر رہے ہیں۔ فرمائے گا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، فرمائے گا ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، فتحلک، برباد ہو جائے گا، پانچواں نہیں بننا۔ علماء سے بغاوتیں کرنے والے، ان کے لیے اپنے دلوں میں دشمنیاں رکھنے والے، ان کے لیے بدگمانیاں رکھنے والے، علماء کے خلاف بدگوئیاں کرنے والے، اپنی آخرت کی خیر منائیں، مرے پھر دیکھیں بنتا کیا ہے ان کا، بدگوئیاں کرتے ہو علماء سے متعلق، جس کے نہ تمہارے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے نہ تحقیق ہے، باتیں کرتے ہو فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں ویسا کرتے ہیں، فلاں یوں کرتا ہے تو تو کرتا ہے۔ ارے ڈرو اس بات سے کہ اللہ تمہارے عیب نہ کھول دے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔
تم علماء کے پیچھے پڑتے ہو کہ فلاں یوں کرتا ہے تو تو کرتا ہے تو یوں کرتا ہے. ان کے حالات ایسے ہیں. کیا روشن ضمیر ہیں آپ؟ لوگوں کا دل جانتے ہیں, لوگوں کے سینے کے حالات سے واقف ہیں آپ. جب یہ حیثیت نہیں ہے تو آپ خود میں رہیں. ولا تکن الخامس, 5واں نہ بننا, فتالک برباد ہو جائے گا. اگر برباد اب تک نہیں ہوئے ہو سکتا ہو گئے ہو, اگر نہیں ہو انتظار کرو اپنی بربادی کا, تم برباد ہو جاؤ گے. چھوڑ دو علماء سے دشمنی, چھوڑ دو اہل علم سے دشمنی, چھوڑ دو متقیوں سے دشمنی, پرہیزگاروں سے دشمنی. اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو بیٹھو, جس پر شک ہے شبہ ہے کلام کرو اور مسئلہ ختم کرو. اگر نہیں ہے تو بلا وجہ کسی عالم دین کے لیے, کسی متقی پرہیزگار کے لیے اپنے ذہنوں میں اگر تم نے بدگمانیاں پالی ہیں تو سن لیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قول فرماتے بدگمانی یہ خباثت ہے, اور خبیث گمان خبیث دل ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کا دل گندا ہونا اس کے گمان بھی گندے ہوا کرتے ہیں. اگر تمہارے دل گندے ہیں نا تو تمہارے خیالات گندے ہوں گے. اگر تمہارا دل پاک ہے خیالات پاک ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی, متقی پرہیزگار لوگوں کی ادب کرنے کی, تعظیم بجانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام.